میں بہت ہوتی ہیں مگر بات وہی کام کی ہے جو بات یار کی بات ہوتا ہے۔ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں خار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ رکھیے جیسے ہیں خانہ زاد ہیں ہم، مول کے عیب دار پھرتے ہیں۔ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ بے شک سوئے لالازار پھرتے ہیں، تیرے دن بہار پھرتے ہیں۔ حضرات بڑا اچھا مجمع ہے، بڑی اچھی سماعت ہے آپ کی۔ کافی دیر سے آپ اس پروگرام کو سماعت کر رہے ہیں۔ مجھ سے قبل حضرت علامہ مولانا عبدالعزیز صاحب اللہ کلیمی کا معنی خیز دمدار خطاب سماعت کیا۔ مدح خان رسول سے نام آئے رسول بھی سماعت کیے۔ میں اب آپ کے سامنے حاضر ہوں، یہ بتائیے محبت سے سننا چاہتے ہیں نا؟ سارا مجمع بول دیں یا رسول اللہ۔ جیسے جذبات ہوں گے ویسے ہی خطاب ہوگا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ قسم کھائی، پہلے زمانے کی قسم کھا کے اللہ نے فرمایا والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، مکمل انسان گھاٹے میں ہے، نوع انسانیت مکمل طریقے سے گھاٹے میں ہے۔ ہر انسان کہہ رہا میں ترقی کر گیا، ناسا کے سائنسداں کہہ رہے ہم ترقی کر گئے، امریکہ اور برطانیہ کے سائنسداں کہہ رہے ہم ترقی کر گئے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ گھاٹے میں ہو۔ اب میں دنیا دار کی نہیں مانوں گا، پروردگار کی مانوں گا۔ دنیا اپنے آپ کو بہت کہتی ہے میں نے ترقی کر لی، میں نے ترقی کر لی، مگر دنیا تو نے کیا ترقی کر لی؟ دنیا کہے گی کہ ہم نے اتنی ترقی کر لی کہ ہم نے جہاز اڑا دیا ہواؤں میں۔ میں نے کہا کیا ترقی کر لی؟ تو نے آج اپنا جہاز ہوا میں اڑا کے دکھا دیا۔ آمنہ کا لال 1400 سال پہلے جب معراج میں گیا نا تو پلک جھپکنے سے پہلے زمین سے آسمان کا سفر کر دیا۔ واہ بے شک حق ہے۔ مجھے بتائیں کہ دنیا کی ترقی ابھی کہاں ہے تیری ترقی کے برابر؟ دنیا والے اب کہہ رہے ہیں میں نے ایروپلین بنایا جو 1 گھنٹہ میں 1000 کلومیٹر چلتا ہے۔ میں نے کہا آمنہ کے لال کا تو نے سفر ہی نہیں دیکھا، تو نے سفر ہی نہیں دیکھا۔ آمنہ کے لال کا تو عالم یہ ہے کہ پلک جھپکے تو زمین سے آسمانی دنیا تک کی دوری پلک جھپکنے سے پہلے ہی طے کر گئے۔ بتاؤ جلسے میں آنے والوں غلامان رسول کہ تمہارے نبی کے برابر بھی ابھی کوئی ترقی کر سکتا ہے؟ ان کا جہاز 1 گھنٹہ میں 1000 کلومیٹر چلتا ہے، اور نبی کی رفتار کتنی ہے کہ پلک جھپکنے سے پہلے زمین سے آسمان ہے نا؟ تو اس لیے بھائی ہماری نظر میں تو یہ ترقی ہے ہی نہیں، پھر اللہ کی نظر میں کہاں سے ہوگی یہ ترقی؟ دنیا کہہ رہی میں نے ترقی کر لی، ترقی کر لی، اللہ کہہ رہا گھاٹے میں۔ اللہ نے کیا کہا؟ گھاٹے میں ہو تو بھائی ہم اللہ کی مانیں گے، ہم دنیا والوں کی نہیں مانتے۔ جی بے شک دنیا کہہ رہی ہے کہ ہم چاند پر پہنچ گئے۔ ناسا کے سائنسدانوں نے دعویٰ کیا کہ چاند پر پہنچ گئے، وہاں زندگی سمبھو ہے، وہاں پر زمین بھی ہے، آکسیجن بھی ہم نے ڈھونڈ لیا ہے۔ ہم نے کہا وہ تم پہنچے نہیں پہنچے یہ تو اللہ جانے، تم جانو کتنے جھوٹے کی کتنے سچے ہو۔ پتہ نہیں کہاں کے فوٹو کھینچ کھینچ کے تم ہمیں دکھا دیتے ہو کہ یہ چاند کا فوٹو ہوا، ہمیں کیا پتہ یہ چاند کا فوٹو۔ لیکن کان کھول کے سن لے، ناسا
کہ سائنسداں تو چاند پر جانے کا دعویٰ کر رہا ہے، وہ بھی پتہ نہیں جھوٹا یا سچا ہے، تو چاند پہ جانے کی بات کرتا ہے، آمنہ کا لال اگر انگلی اٹھاتے تو چاند پہ تو ٹکڑے کر دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مفتی غلام رضا قادری صاحب، مسیحی کا دامن، مسیحی کا دامن، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جی 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 حق ہے۔ اس کو آپ مت بولنا ہے، اس سے آپ بولیں گے تو یہ بولنا بند کر دیں، ٹھیک ہے؟ آپ بیٹھے اللہ ذرا غور کریں، یہ کہتے ہیں ہم چاند پہ پہنچ گئے، آمنہ کے لال نے 1400 سال پہلے تو ٹکڑا کر کے دکھا دیا۔ بتائیے بھائی دنیا کی ترقی ہے نبی کے مقابلے پہ ہے؟ یہ چاند تو چاند کسی ستارے کے دو ٹکڑے کر کے دکھا دیں۔ یہ جو چاند ہے نا یہ دنیا سے، یہ جو زمین ہے نا اس سے کئی گنا بڑا ہے، ہاں، اور نبی نے دو ٹکڑے کر دیا۔ کیا کر دیا؟ دو ٹکڑے۔ اور معلوم ہے وہ دو ٹکڑے کے خواب میں نہیں حقیقت میں کیے تھے۔ جی جی بے شک۔ اتنی پاور ہوگی نہیں تیرے نبی میں کہ زمین پہ کھڑے ہو کے آسمان کے چاند کو دو ٹکڑے کر دے۔ پاور سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے ہیں آپ کتنی ہوگی؟ جی جی ابھی ترکی میں زلزلہ آیا ہے، کچھ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ یہ امریکہ کی سازش ہے، اس نے اپنی ٹیکنالوجی کے ذریعے ترکی کی زمین کو ہلا دیا ہے، وہاں زلزلہ برپا کر دیا ہے۔ یہ کھوج کی جا رہی ہے کھوج بینوں کے دوارا، لیکن میں کہتا ہوں امریکہ تو ترکی کی زمین تو ہلا سکتا ہے مگر خدا کی قسم تیرے اندر اتنی طاقت نہیں کہ آسمان کے چاند کو ہلا دے۔ مگر میرے مصطفیٰ کی پاور یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ اشارہ کرے، کہاں حلیمہ کے پالنے میں لیٹ کے میرا نبی اشارہ کرے تو جدھر نبی کی انگلی ہلے ادھر ہی چاند ہل جائے۔ بے شک بے شک۔ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، بستی بستی قریہ قریہ، بستی بستی قریہ قریہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہم تو تمہارے نبی کی پاور بیان کر رہے ہیں، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے۔ جی جی ہونا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ جی بہت خوش ہونا چاہیے۔ ہم ان کنجوسوں میں سے، بخیلوں میں سے نہیں ہیں، بدعقیدوں میں سے نہیں ہیں جو نبی کی شان کو گھٹاتے ہیں۔ ہم سنی تو وہ ہیں جو نبی کی شان کو بیان کرتے ہیں۔ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو نبی کی شان کو گھٹانے کے لیے جو ہے تل گئے، وہ کہہ رہے ہیں کہ نبی جیسا تو نبی ہم جیسے بشر، معذرت ہم جیسے بشر۔ وہ کہہ رہے ہیں نبی مر کے مٹی میں مل گئے، وہ کہہ رہے ہیں نبی کو پیٹ کے پیچھے کی خبر نہیں۔ بتائیے بھائی، کئی مذہب کے لوگوں کو بٹھایا جائے اور اس میں ایک مسلمان کو بٹھایا جائے، اس سے کہا جائے اپنے اپنے مذہب کے پیشواؤں کی پاور بیان کرو، تو عیسائی کہے گا کہ میرا نبی مردوں کو زندہ کر دیا کرتا تھا، زندہ کر دیا کرتا تھا۔ جی حق ہے۔ تو ایک سناتن دھرمی کہے گا کہ ہمارے جو رام جی تھے وہ دھنش کو توڑ دیا کرتے تھے، وہ اپنی پاور بیان کرے گا۔ وہ کہے گا ہنومان، ہمارے ہنومان جی پہاڑ کو ہاتھ پہ اٹھا لیا کرتے تھے۔ مسلمان سے کہیں گے تم بھی بتاؤ، تو وہ بدعقیدہ کیا کہے گا، میرا نبی تو بکریاں چرایا کرتا تھا، میرا نبی تو چوڑے چمار سے بھی زیادہ ذلیل تھا، میرے نبی کو تو پیٹ کے پیچھے کی خبر نہیں تھی۔ یہ باتیں بیان کی جائیں گی۔ مقابلے پہ اگر سنی کو بٹھا لو تو وہ کہے گا ہمارے ہنومان جو ہے
پہاڑ کو ہاتھ پر اٹھاتے تھے اور وہ کہے گا حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے، تو مسلمان کہے گا میرا نبی انگلی ہلا کے چاند کو ہلا دیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی جی حق ہے۔ قربان جائیں، نبی کی عظمت کو کچھ لوگ ہٹانے میں لگ گئے، ان کے عقیدے کو دیمک لگ گئی ہے۔ معلوم ہے اللہ نے دنیا ہی اس لیے بنائی ہے کہ اس کے نبی کی تعریف کی جائے، ورنہ اللہ کو تمہاری عبادت کی ضرورت تھی نہیں۔ جب تم نہ تھے تو اس کی عبادت کون کرتا تھا؟ بتائیے مجھے، اس کو وہ بے نیاز سبحان ہے۔ اللہ۔ جی جی وہ بے نیاز ہے۔ بے نیاز کا مطلب ہوتا ہے جسے کسی کی کوئی ٹینشن ہی نہیں کسی بات کی۔ جی پرواز نہیں۔ آپ اس کے سجدے کرو وہ تب بھی خدا، تم سجدے نہ کرو تب بھی خدا، تم نماز پڑھو وہ تب بھی خدا، تم نماز نہ پڑھو وہ تب بھی خدا، تم زکات دو وہ تب بھی خدا، تم حج کرو وہ تب بھی خدا، تم نہ کرو وہ تب بھی خدا، تم مانو اسے تب بھی خدا، تم نہ مانو وہ تب بھی خدا، تم اس کی تعریف کرو وہ تب بھی خدا، تم تعریف نہ کرو وہ تب بھی خدا۔ اے لوگوں، ساری دنیا اسے نہ مانے، اس کی خدائی میں کوئی کمی نہیں آتی، ساری دنیا مانے اس کی خدائی بڑھتی نہیں، اس لیے کہ وہ ایسا خدا ہے جو بے نیاز ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کسی کی سپورٹ سے وہ بڑھتا نہیں اور کسی کی مخالفت سے وہ گھٹتا نہیں۔ وہ بابا خود خدا ہے، خود سے خدا ہے۔ بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو دنیا کیوں بنائی اللہ نے معلوم ہے؟ صرف اس لیے بنائی کہ اس کے نبی کی تعریف کی جائے۔ سبحان اللہ زور سے بولو سبحان اللہ۔ اور میدان محشر کا دن بھی 50,000 برس کا اللہ نے اس لیے رکھا تاکہ اس کے نبی کی تعریف کی جائے۔ اعلیٰ حضرت تو کہتے ہیں فقط اتنا سبب ہے کہ انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محمودی دکھائی جانے والی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بچپن میں حلیمہ کے پالنے میں انگلی ہلا رہے ہیں تو چاند ہل رہا ہے۔ مکہ میں کھڑے ہوتے لوگوں انگلی ہلا رہے ہیں تو میرے بھائیوں اشارہ کر رہے ہیں تو چاند کو دو ٹکڑے کر رہے ہیں، یہ مصطفیٰ کے معجزے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک انڈین آدمی ہے، انڈین شق القمر کا معجزہ ایک انڈین بیان کرتا ہے۔ نام ہے بابا رتن ہندی، رہنے والا بھٹنڈا پنجاب کا، نبی کا ظاہری زمانہ ہے اور رتن ہندی بہت بڑا تاجر ہے۔ کیا ہے تاجر سمجھتے ہو؟ بزنس مین، سمجھ گئے کہ نہیں؟ بہت بڑا بزنس مین ہے۔ کون؟ رتن ہندی، بابا رتن ہندی نام یاد کرنا، بہت بڑا بزنس مین ہے۔ کہتا ایک دن رات کا عالم ہے، میں انڈیا میں بیٹھا ہوا آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا، آسمان کے چاند کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے کیا دیکھا؟ اچانک آسمان کا چاند کے ٹکڑے ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا ہو گیا؟ اور وہ کیا کس نے تھا دو ٹکڑے؟ میرے نبی نے کیا تھا۔ کس نے کیا تھا؟ چاند تو ایک ہی ہے، میرے نبی نے کیا دو ٹکڑے وہاں سے اور دیکھ لیا اس نے یہاں سے۔ اچھا جو چاند مکہ میں دکھتا ہے وہی انڈیا میں دکھتا ہے، بات ہے کہ نہیں ہے؟ 2-4 گھنٹے کا فرق ہے لیکن چاند تو وہی ہے۔ کہنے لگا وہاں سے دو ٹکڑے کیا، میں نے دیکھ لیا، میں حیرت میں پڑ گیا، میں نے آج تک چاند کے دو ٹکڑے نہیں دیکھا، میری ساری لائف گزر گئی، زندگی گزر گئی، مگر میں نے چاند کے دو ٹکڑے نہیں دیکھا۔ آج تعجب کی بات ہے، حیرت کی بات ہے، کوئی اتنا بڑا چاند دو ٹکڑے کیسے ہو گیا؟ میں پریشان حیران تھا۔ صبح ہوئی میں لوگوں سے پوچھتا تھا کہ تم نے چاند کے دو ٹکڑے دیکھے؟ بہت سے لوگوں نے کہا ہاں ہاں ہم نے دیکھے، کوئی کہتا تھا ہاں ہاں میں نے بھی دیکھے، مگر میں نے پوچھا یہ تو بتا کون سی پاور ہے جس نے دو ٹکڑے کیا ہے، کون سی طاقت ہے جس نے دو ٹکڑے کیا ہے؟ یہ سب بتانے سے قاصر تو یہ کسی نے نہیں بتایا کہ دو ٹکڑے کیا کس نے ہے۔ دیکھا بہتوں نے تھا مگر بتانے میں کوئی تیار نہیں تھا، اس لیے جو دو ٹکڑے ہوا تھا وہ نبی حجاز میں بیٹھ کر دو ٹکڑے کر رہا تھا، اور دیکھنے والا چاند کو پوری دنیا سے دیکھ رہا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو آج کا سعودیہ ہے، نبی نے تو وہاں بیٹھ کے دو ٹکڑے کیے تھے نا، پوری دنیا نے دیکھ لیا اس کو، لیکن دو ٹکڑے کیے کس نے یہ پتہ نہیں چلا۔ اب پتہ چلتا بھی کیسے؟ میڈیا کا دور تو تھا نہیں،
آج کا اگر کوئی زمانہ ہوتا یہ چینل والے بیٹھے جلدی سے ڈالتے اور یہ اس پر ٹائٹل لگاتے چاند کے ہوئے 2 ٹکڑے پوری دنیا دیکھ لیتی ہے 1 منٹ میں. سمجھنے کے نہیں سمجھنے میری بات. لیکن اس وقت تو میڈیا تھا نہیں, میڈیا نہیں, سوشل میڈیا نے کچھ نہیں تھا. آج تو میڈیا 1 منٹ میں پوری دنیا میں دکھا دیتا ہے. نبی نے چاند کا ٹکڑا کیا, پتا کیسے چلے کس نے کیا, پتا کیسے چلے کہ کس نے کیا. میڈیا تو تھا نہیں, یہ چینل والے لوگ تھے نہیں. میڈیا تو جو نہیں ہوتا اسے بھی دکھا دیتا, جو ہوتا اسے تو دکھا دیا, جو نہیں ہوتا وہ بھی دکھا دیتا بڑا چڑھا کے. جیسے آج کل چل رہا گودی میڈیا. ذرا غور کریں. وطن ہندی کہتا ہے کہ میں اسی جستجو میں لگ گیا کہ چاند کا ٹکڑا کیا کس نے کیا کس نے. میں کسی سے پوچھتا, اس سے پوچھتا, اس سے پوچھتا, اس سے پوچھتا, اس سے پوچھتا, یہاں سے پتہ لگا تھا, وہاں سے پتہ لگا تھا, لیکن پتہ نہیں چل رہا تھا. ایک دن حجاز مقدس سے مکہ شریف سے قافلہ آیا مجھ سے تجارت کرنے کے لیے. جب وہ قافلہ آیا میں نے ان قافلے والے سے پوچھا وہ لوگ کہاں سے آئے ہو. قافلے والوں نے جواب دیا ہم حجاز سے آئے ہیں, مکہ شہر سے آئے ہیں. میں نے پوچھا یہ تو بتاؤ کہ تم نے چاند کے ٹکڑے دیکھے تھے. انہوں نے کہا ہاں ہم نے بھی چاند کے 2 ٹکڑے دیکھے تھے. لیکن ہندی کہتا ہے میں نے پوچھا یہ تو بتاؤ وہ چاند کے 2 ٹکڑے دیکھے تھے کیے کس نے تھے. ان مکہ والوں نے جواب دیا جس نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے ہم نے چاند کے 2 ٹکڑے بھی دیکھے ہیں اور 2 ٹکڑے کرنے والا نبی بھی دیکھا ہے. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سرکار کی آمد, سرکار کی آمد, نجمار کی آمد, یاسین کی آمد. نعرہ تکبیر. جو ہے زور سے کہہ دو سبحان اللہ. کہنے لگے ہم نے چاند کے 2 ٹکڑے بھی دیکھے اور جس نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے ہم نے اس نبی کو بھی دیکھا ہے. وہ کہیں اور نہیں, ہمارے مکہ کا رہنے والا عبداللہ کا بیٹا, آمنہ کی آنکھوں کا تارا, عبد المطلب کا پوتا, قریش خاندان سے تعلق رکھتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس کا بولنا لاجواب ہے, اس کی رفتار لاجواب ہے, اس کی گفتار لاجواب ہے. مسکراتا ہے تو پھول کھلتے ہیں, اس کی زلفیں ایسی ہیں کہ کالی گھٹائیں بھی شرمانے لگتی ہیں, اس کا چہرہ ایسا ہے کہ چاند بھی شرما جاتا. کسی عاشق رسول نے کہا تھا چاند سے تشبیہ دینا کیا یہی انصاف ہے. چاند میں تو داغ ہے پر ان کا چہرہ صاف ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بے شک مزہ آ رہا کہ نہیں آ رہا؟ قربان جائیے, قربان جائیے. یہ 2 ٹکے کا 2 اونٹ کا جانور کہہ رہا ہے کہ نبی میری طرح. عاشق رسول کہہ رہا ہے کہ آسمان کا چاند بھی نبی کی طرح نہیں ہے. آسمان کا چاند بھی نبی کی طرح نہیں ہے. تیری تو اوقات کیا ہے, تیری تو بساط کیا ہے. وہ لوگوں کا کھول کے سنو. ہندی کہتا ہے کہاں رہتا وہ مکہ میں. ہاں مکہ میں. اچھا اچھا. ایک دن نبی کے بچپن میں بہت مزہ آئے گا, اس بات کو ذرا سمجھ کے سننا. نبی کے بچپن کا زمانہ تھا. نبی حلیمہ کی بکریاں ایک میدان میں چرا رہے تھے. بکریاں آگے گئی, ایک نالا تھا پانی کا, وہ نالا پھلانگ کے بکریاں اس پار چلی گئی. نبی کی عمر چھوٹی تھی, بچپنا تھا. نالا بڑا تھا, عمر چھوٹی تھی. نبی کھڑے ہیں کہ نالا پار کیسے جانا ہے. نالا پار, چھوٹا بچہ بڑا نالا ایک دم نہیں سکتا نا, معلوم ہے نا, آپ سمجھ رہے ہیں نا. جی جی. نبی نالے کے اس پار, بکریاں اس پار. نالا تھا بیچ میں, نبی کھڑے ہیں ادھر کیسے جائیں. ایک قافلہ گزرا وہیں سے. اس قافلے کا جو سردار تھا اس نے دیکھا یہ چھوٹا بچہ ہے, اس کی بکریاں اس پار چلی گئی, یہ نالے کے اس پار ہے, اس کو نالا کا اس پار جانا چاہتا ہے مگر عمر کم ہونے کی وجہ سے نہیں کود پا رہا ہے, چھلانگ نہیں لگا پا رہا ہے. اس تاجر نے قریب آیا میرے نبی کے, اور قریب آ کے ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے اٹھایا اور اٹھا کے نالے کے اس پار کر دیا.
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تاجر نے نالے میں اس پار کر دیا میرے نبی کے بچپنے کا زمانہ ہے جیسے میں آنے والے کان کھول کے سونا نبی کسی کا احسان اپنے اوپر نہیں لگتے اس تاجر نے میرے نبی کو جیسے ہی نالا کھدایا میرے نبی نالا کود کر اس پار پہنچے میرے نبی نے ہاتھ اٹھایا اور ہاتھ اٹھا کے دعائیں کر دی اللہ تیری عمر میں برکت فرمائے سبحان اللہ سبحان اللہ جی بے شک کیا زور سے بولو زور سے ارے اللہ تمہاری عمر میں بھی برکت فرمائے یار زور سے آمین آمین کیا بولا نبی نے ہاتھ اٹھا کے کس کے لیے دعا کی تاجر کے قافلے کے سردار کے لیے دعا کس نے کی نبیوں کے سردار دعا ہو گئی اب چاند بھی ٹکڑے ہوئے جی اس دعا کو کیے ہوئے تقریباً 50 سال ہوئے کتنے 50 سال تقریباً گزر گئے 50 سال اس دعا کو چونکہ بچپن میں دعا کی تھی حلیمہ کی بکریاں بچپن میں تو چراتے تھے نبی اور پھر اعلان نبوت ہوا اس کے بعد چاند شق ہوا اور سورج کو شق چاند کو شق کیا گیا دو ٹکڑے کیا گیا چاند کو بابا رتن ہندی کہتے ہیں جب میں نے مکہ سے آنے والوں کی زبانی سنا محمد نامک ایک شخص ہے جو مکہ میں رہتا ہے جو دل ہلاتا ہے تو چاند کے دو ٹکڑے کر دیتا ہے میرے دل میں اشتیاق پیدا ہوا میرے دل میں تمنا پیدا ہوئی کہ میں اس نبی کا دیدار ضرور کروں گا اس نبی سے ملاقات ضرور کروں گا اس نبی کا لکھنا ضرور دیکھوں گا میں نے سامان کا سفر شروع کر دیا اب جو بھی ہو مکہ جاؤں گا آمنہ کے لال کا دیدار کروں گا تیری جب کہ دید ہوگی تبھی میری عید ہوگی میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے سبحان اللہ سبحان اللہ اے چینل والے بیٹے لڑ چل رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں تجھے بہت دیر سے تیرا چینل نہیں چلے گا ذرا سوال کے دیکھ محبت تمہیں اچھا لگ رہا کہ نہیں لگ رہا میں بہت موڈ میں تقریر کر رہا ہوں اس لیے آپ کو سنا رہا ہوں اس لیے کہ آپ بہت اچھا سنتے ہیں ابھی میں یہاں تقریر سنا کر کے گیا ہوں آپ کے دریا پور میں بہت اچھا سنا ہوا اور یہ دریا پور کا کنارہ ہے دریا کا کنارہ بھی دریا ہی ہوتا ہے نا سالے پور ہے ماشاءاللہ آپ اور بھی اچھا سنتے ہیں کہتا رتن ہندی میں سفر کر کے مکہ چلا گیا اور میں جب تک مکہ گیا تھا تو ان دنوں کی بات ہے کہ نبی مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے کہاں چلے گئے تھے ہجرت کر کے مدینہ 53 سال کی عمر میں میرے نبی نے ہجرت فرمائی نا مکہ سے جی رتن ہندی کہتا میں نے جا کے پوچھا لوگوں یہاں محمد رہتے ہیں کیا یہاں آمنہ کے لال رہتے ہیں کیا عبداللہ کے لقب جگر رہتے ہیں کیا عبد المطلب کے پوتے رہتے ہیں کیا مکہ والوں نے بتایا ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے کہا میں نے سوچا جب ہم انڈیا سے مکہ آ گئے تو مکہ سے مدینہ کی طرف سے آئے لاؤ یہ بھی چلتے ہیں کیا کرتے ہیں وہاں بھی چلتے ہیں کہنے لگے پیدل آئے تھے انڈیا سے مکہ اور مکہ سے چل دیے مدینہ شہاب ایک شہاب چتور نام کا ایک شخص ہے پیدل حج کو جا رہا پوری دنیا بڑی قبیلہ کاٹ رہی ہے رتن ہندی تو 1400 سال پہلے پیدل گیا تھا مکہ شریف کوئی نئی بات تھوڑی ہے ہر آدمی اسٹیٹس پر لگائے پڑا اچھی بات ہے کوئی جا رہا اس کا جنون میں اسے برا بھی نہیں کہہ رہا مگر میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ حج سے فوکس ہٹا کے اس کے پیدل جانے پہ لگا دو ٹھیک ہے اچھی بات ہے بھائی جا رہا لیکن اب کوئی ایسا نیا کام نہیں ہو رہا اس سے پہلے بھی یہ کام بہت ہو چکے ہیں رتن ہندی کہتا میں سفر کر کے مکہ سے پہنچا مدینہ اور یہ رتن ہندی کیا کام کرتا تھا یہ کیا تھا ٹھیک ہے قافلے لے جا کے مال تجارت بیچتا تھا فروخت کرتا تھا خریدتا تھا ٹھیک ہے کہنے لگا جب مدینہ پہنچا میں نے مدینے والوں سے پوچھا اور لوگوں محمد ہے یہاں
تو سب نے کہا تو دیکھتا نہیں ہے جس شہر میں کھڑا ہے یہ یثرب تھا، بیماریوں کا گھر تھا، جب سے محمد آئے ہیں یہ مدینہ ہو گیا ہے۔ اللہ فرماتا لا اقسم بهذا البلد، سبحان اللہ، اس امن والے شہر کی قسم کی جس میں آپ تشریف فرما ہے۔ سبحان اللہ، نبی جس شہر میں تشریف فرما ہو جائے وہ شہر امن والا ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک بات بتاؤں، مکہ میں جاؤ تو بہت گرمی ہے، مدینہ میں جاؤ تو بہت نرمی ہے۔ مدینہ کا موسم بہت نارمل ہے، گرم نہیں ہے، بہت نارمل ہے۔ مدینہ میں بڑا دل لگتا ہے، بڑی بھینی بھینی اچھی اچھی پیاری پیاری ہوائیں چلتی ہیں۔ اعلیٰ اسی کو کہتے ہیں بھینی سہانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے؟ سبحان اللہ، اللہ ذرا غور کریں۔ رتن ہندی کہتا میں پتہ لگاتا پہنچ گیا، لوگوں نے کہا مسجد نبوی میں ملیں گے، مسجد نبوی میں گیا تو آمنہ کا چاند بیٹھا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور میں تو بے قرار تھا، مجھے تو ملنا ہی تھا، کیا تھا مجھے تو یہاں تو 4 پیسے آ جائیں تو وی آئی پی کا اپارٹمنٹ لینا پڑتا ملنے کے لیے۔ یہ پوری کائنات کا مالک تو مختار بیٹا ہے۔ رتن ہندی کہتا کوئی اپارٹمنٹ کا جاڑ گیا، جاڑ جا کے ملاقات ہو گئی۔ سبحان اللہ، نبی نے بھی ڈالی ہے، نبی نے بھی ڈال کے فرمایا کون کہا؟ رتن ہندی کہاں سے آیا؟ کہاں کہ انڈیا سے آیا؟ اب ذرا دل لگا کے سننا، اور جب بات اچھی لگے دل پہ لگ جائے تو کوئی مجمع سے کھڑے ہو کے نعرہ لگانا، سمجھ رہے ہیں؟ بات سنیں پہلے، جب بات اچھی لگ جائے دل کو لگ جائے تو کھڑے ہو کے نعرہ لگانا۔ میں نے کہا کون؟ رتن ہندی کہتا میں نے انٹروڈکشن کرایا، تعارف کرایا، پریچے کرایا، میں نے کہا میں رتن ہندی، میں انڈیا سے آیا ہوں۔ میں آنے کا مقصد بتاؤ، آپ سے ملاقات کرنے آیا ہوں، آپ کو دیدار کرنے آیا ہوں، آپ سے بھیٹ کرنے آیا ہوں، آپ سے پریچت کرنے آیا ہوں، آپ کا مکھڑا دیکھنے آیا ہوں، آپ کا جلوہ دیکھنے آیا ہوں۔ سبحان اللہ، نبی نے فرمایا آیا ہے تو دیکھ لے۔ رتن ہندی کہتا میں نے پوچھا یہ بتائیے کیا چاند کے ٹکڑے کرنے والے منشیہ آپ ہی ہیں؟ نبی نے فرمایا ہاں چاند کے ٹکڑے کرنے والا کوئی اور نہیں، محمد ہی ہے۔ سبحان اللہ، میں نے کہا آپ کو بہت بڑے معجزے دکھاتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا ہاں اگر اشارہ کروں تو پیڑ کو بلا لوں، اگر اشارہ کروں تو پتھروں سے کلمہ پڑھوا لوں، اگر اشارہ کروں تو بارش برسا دوں، اگر اشارہ کروں تو درختوں پر پھیلا جائے، اگر اشارہ کروں تو بے اولادوں کو اولاد مل جائے، اگر اشارہ کروں تو جابر کی ہانڈی کا کھانا 1500 کو پورا ہو جائے۔ نعرے رسالت، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، اللہ اکبر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، بستی کریا نعرے حیدری، سرکار کی آمد، مدنی کی آمد، چاند کو دو ٹکڑے کرنے والا، چاند کو دو ٹکڑے کرنے والا، نعرے تکبیر، نعرہ حیدری۔ اللہ سلامت رکھے، یہاں تو دریا پور سے بھی زیادہ دل والے لوگ ہیں بھائی۔ نعرہ لگانے والا دریا پور کا ہے۔ بتائیے بات، یہ جو بدعقیدہ کہتا ہے کہ نبی میری طرح، میں کہتا ہوں تیرے اندر سے بدبو آتی ہے، میرے نبی کے پسینے تو خوشبو آتی ہے۔ کیا جی بے شک، ہو سکتا ہے میرے نبی کی طرح بولے۔ جابر کی ہانڈی میں، ہانڈی جانتے ہو؟ جی کھانا رکھتا ہے۔ جی جابر کی ہانڈی میں میرے نبی تھوک دے، تھوک شریف ڈال دے، لعاب دہن ڈال دے تو 1500 لوگ کھا جائیں پھر بھی کھانا ختم نہ ہو۔ اور یہ
عقیدہ اگر اپنی بیوی کی ہانڈی میں تھوک دے تو اس کی بیوی چپل لے کے اس کا منہ سنبھالے. جی 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 غلط تو نہیں ہے نا؟ اگر تھوک دے تو بیوی بھی نہیں چھوڑے گی, سگا بیٹا نہیں کھائے گا. اور جابر کی ہانڈی میں نبی لعاب دہن شریف ڈال دے تو 1500 کھا جائے. سبحان اللہ. جی جی اللہ اللہ یا رسول اللہ میرا معجزہ نہ ہوتا تو اب تک تو مر گیا ہوتا. جی جی کہنے لگا کیسے؟ میں تو اپنا کھاتا ہوں, کماتا ہوں, کھاتا ہوں, اپنا کماتا ہوں, پیتا ہوں. میں تو آؤں نہ کھاتا ہوں نہ پیتا ہوں. نبی نے کہا تجھے پتا نہیں ہے کھانے پینے کو تو چھوڑ دے. آج سے 40-50 سال پہلے سا شاید تجھے پتا نہیں ہے, ایک میدان تھا, اس میں ایک بچہ بکریاں چرا رہا تھا. بکریاں نالے کے اس پار گئی تھی, بچہ اس پار تھا. تو نے اس بچے کو ہاتھ میں لے کے نالا کودایا تھا. کہنے لگا ہاں ہاں کودایا تھا. نبی نے فرمایا نالا کودنے والا میں تھا, وہ نالا کودانے والا تو تھا. میں نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی تھی کہ اللہ تیری عمر میں برکت کر دے. یہ میری دعا کا نتیجہ ہے کہ تو زندہ ہے. بستی کریا کریا بستی کریا کریا علم کا دریا. نعرے تکبیر. نبی نے فرمایا یہ 40-50 سال پہلے کی بات ہے. اس میدان میں جب میں بکریاں چرا رہا تھا اور جو نالا ہاتھ پکڑ کر تو نے کدایا تھا, جس کو کدایا تھا وہ میں تھا, کدانے والا تو تھا. اور میں نے اسی وقت دعا کی تھی کہ اللہ تیری عمر میں برکت کرے. یہ میری دعا ہی کا تو نتیجہ ہے تو آج زندہ کہہ رہا ہے. اللہ اللہ کہنے لگا میں تو پہچان نہ سکا. نبی نے فرمایا تو ہی تو نہیں پہچانتا, محمد تو اس کو بھی پہچانتا ہے جو تو ایک بار ضرور پڑھ لے. سبحان اللہ. نبی فرماتے ہیں میں تو مکہ کے اسے پتھر کو بھی جانتا ہوں جو میری اعلان نبوت سے پہلے میرے اوپر درود پڑھتا تھا. ارے نبی حجر کو پہچان لے تو درود پڑھنے والے بشر کو کیسے نہیں پہچانے گا؟ پڑھے تو میرا نبی پہچانے, انسان درود پڑھے گا تو میرا نبی کیسے نہیں پہچانے گا؟ اللہ اللہ میرا غور کرنا. میرے نبی نے فرمایا میں نے ہی تجھے دعا دی تھی. رتن ہند کہنے لگا جب بات یہ ہے تو آپ سچے نبی ہیں, آپ سچے رسول ہیں, آپ بڑھا کے کلمہ پڑھا دیجئے, داخل اسلام کر لیجئے. رتن ہندی کہتا میں نے کلمہ پڑھا, داخل اسلام ہو گیا. رتن ہندی بہت دن میرے نبی کی خدمت میں رہا, کئی جنگیں میرے نبی کے ساتھ لڑتا رہا. کئی جنگیں لڑنے کے بعد رتن ہندی کلمہ تو پڑھ لیا تھا, صحابی رسول ہو گئے. صحابی رسول ہونے کے بعد کافی دن مصطفیٰ کی خدمت کرتے رہے. کافی دن خدمت کرنے کے بعد نبی کی اجازت لے کے انڈیا واپس آ گئے. انڈیا واپس آنے کے بعد 100 سال لیجیے, 200 سال لیجیے, 300 سال لیجیے, 400 سال لیجیے, 500 سال لیجیے, 600 سال لیجیے, 700 سال زندگی پائی رتن ہندی نے. 700 سال. کے لب اعجاز میں اب بھی وہ اثر ہے. شبکوں کو کہہ دے سحر ہے تو سحر ہے. میرے نبی کے کہنے سے 700 سال جیا. آج بھی مزار ہے رتن ہندی کا بھٹنڈا پنجاب. کہہ دو نا سبحان اللہ. اب ذرا غور کریں میرے بھائیوں, میرے نبی کا معجزہ کہ ہاتھ ہلائیں تو چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں. سائنسداں میں زیادہ پاور ہے کہ میرے نبی میں. ذرا زور سے بولو, اور تو بولو نبی میں ہے کہ نہیں ہے؟ جی میرے نبی میں, میرے نبی میں. آج کی سائنٹسٹ اتنی بڑھ گئی, سائنسدانی اتنی بڑھ گئی کہ صالح پور میں بیٹھ کے سعودی عربیہ کی خبر نہیں لیتا 1 منٹ 1 سیکنڈ کے اندر. لیتا کہ نہیں لیتا ہے؟ مگر لوگوں یہ ابھی اتنی ترقی نہیں کی ہے. میرے نبی کی ترقی کا کوئی عالم ہے. میرے نبی فرما رہے دنیا کے کونے کونے گوشے گوشے میں جو بھی کچھ ہو رہا ہے الا یوم القیامہ, اور قیامت تک جو بھی کچھ ہو والا ہے, ان ساری چیزوں کو میں ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے
قیامت تک کا نکال حق ہے میرے بے نبی نے شک قیامت تک کا نکال جی جی بتا دیا. تو میرے بھائیوں یہ ترقی دنیا والوں کی تو ترقی ہو سکتی ہے مگر دین والوں کی ترقی نہیں ہے. اللہ نے فرمایا دنیا والوں کان کھول کے سن لو تم جو ترقی کہتے ہو ترقی یہ ترقی نہیں ہے بلکہ دنیا گھاٹے میں ان الانسان لفی خسر. اللہ نے فرمایا یہ دنیا والوں انسان مکمل گھاٹے میں. میں نے کہا یا اللہ پھر اس گھاٹے سے نکلیں گے کیسے؟ اللہ نے فرمایا 4 کام کرنے والے گھاٹے سے نکل جائیں گے. میں نے کہا یا اللہ وہ 4 کام کون سے؟ اللہ نے فرمایا الا الذین آمنوا. پہلا کام تو وہ ہے کہ جو لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں جو لوگ ایمان لائے وہ لوگ گھاٹے سے باہر ہے. سبحان اللہ. یہ جو لوگ ایمان لائے مگر خالی ایمان لانے سے کام نہیں چلے گا. جلسے میں آنے والے اللہ فرماتا ہے جو لوگ ایمان لائے وہ لوگ گھاٹے سے باہر ہیں. سارے جلسے میں جتنے بھی مستورات بیٹھے ہیں جتنے بھی مرد بیٹھے ہیں سب ایمان والے ہیں سب کے سب اللہ اس کا رسول پر ایمان رکھتے ہیں مگر باہر کھول کے سن لو خالی ایمان لانے سے کام نہیں چلے گا. اللہ فرماتا گھاٹے سے باہر ہونا چاہتے ہو تو ایمان لاؤ. پھر اس کے بعد وہ فرماتا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. اور گھاٹے سے وہ لوگ باہر ہیں ایمان لانے کے بعد جن لوگوں نے نیک عمل کیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. عمران غفران گلفام فرقان عبداللہ عبدالجبار عبدالقہار نام رکھنے سے کام نہیں چلے گا بلکہ نیک کام کرنے سے بھی کام چلے گا. خالی ایمان والا ہونے سے کام نہیں چل جائے گا. آپ نے کہہ دیا کہ میں اللہ اس کے رسول پر ایمان لایا آپ نے کلمہ شہادت پڑھ لیا اس سے کام نہیں چلے گا. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. قرآن تعالیٰ نیک عمل بھی کرنا پڑے گا. اگر چاہتے ہو کہ گھاٹے سے باہر نکلے اگر چاہتے ہو کہ لوس سے باہر نکلے اگر چاہتے ہو فائدے میں جائیں اگر چاہتے ہو منافع میں جائیں اگر چاہتے ہو بینیفٹ میں جائیں تو وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. نیک کام کرنا پڑے گا. نیک کام کیا ہے؟ نماز پڑھنا نیک کام ہے. زکات دینا نیک کام ہے. قرآن پڑھنا نیک کام ہے. حج کرنا نیک کام ہے. صدقہ کرنا نیک کام ہے. جھوٹ سے بچنا نیک کام ہے. شراب سے بچنا نیک کام ہے. غریبوں کی مدد کرنا نیک کام ہے. سبحان اللہ. بنا جہیز کے شادی کرنا نیک کام ہے. جی حق ہے بے شک. عورتوں کو پردے میں رکھنا نیک کام ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ جی جی کسی کو ضرور. نمازی بنا دینا یہ بھی نیک کام ہے. نیک کام وعاملوا الصالحات. اللہ نے فرمایا نیک کام کرنے والے گھاٹے سے باہر ہے. پورے مجمع میں جتنے لوگ بھی بیٹھے ہیں مرد ہو یا عورت ہو جس سے بھی پوچھو کیسا چل رہا ہے کہے کہ حضرت بڑی پریشان ہو. عورت کہے کہ بہت پریشان ہو. مرد کہے کہ بہت پریشان ہو. حضرت کماتا بہت برکت نہیں ہوتی. حضرت لاتا بہت بچتا نہیں ہے. گھر سے بیماری نہیں نکلتی تکلیف نہیں نکلتی. ہر آدمی کی یہی شکایت. قرآن کہتا ہے اگر سارے گھاٹے سے بچنا چاہتے ہو وعاملوا الصالحات. نیک کام کرو. کیا کرو؟ نیک کام کرو گے گھاٹے سے باہر ہو جاؤ گے گھاٹے سے دور ہو جاؤ گے. ایک شخص کے گھر میں کام بہت ہوتا تھا کما کے بہت رہتا تھا پیسہ بہت رہتا تھا مگر بچتا ہی نہیں برکت نہیں ہوتی. پریشان ہو گیا. ایک اللہ والے کے پاس چلا گیا کسی بزرگ کے پاس چلا گیا کسی اللہ والے کے پاس چلا گیا اللہ کے دوست کے پاس چلا گیا. جانے کے بعد بیٹھ گیا کہنے لگا حضور کما کے بہت لاتا ہوں انکم بہت ہوتی ہے لیکن میرے گھر میں برکت نہیں ہوتی. اللہ والے سے کہا مجھے کوئی تعویذ دے دو تاکہ اپنے گھر میں لٹکا دو تاکہ میرے گھر میں برکت ہو جائے. مجھے دعا دے دو تاکہ میرے گھر میں برکت ہو جائے. اللہ والے کا جواب سنو. اللہ والے نے نہ کوئی تعویذ دیا اللہ والے نے اس وقت نہ کوئی دعا دی. اللہ والے نے ایک کپڑا اٹھایا اور کپڑا اٹھانے کے بعد اس کے ہاتھ میں تھما دیا اور ہاتھ میں تھما کے اللہ والے نے فرمایا یہ کپڑا تجھے دے رہا ہوں اس کپڑے کو لے جا اور اپنے گھر کے دروازے پہ لٹکا دینا. اور گھر کے دروازے پہ لگانے کے بعد پھر دیکھنا برکت آتی ہے کہ نہیں آتی ہے. لوگوں کان کھول کر سنو. آنے والا کپڑا لے گیا اور لے جانے کے بعد اپنے گھر کے دروازے پہ لگا دیا. گھر کے دروازے پہ کپڑا لگایا. کپڑا لگانا تھا تو گھر میں برکتیں آنے لگی گھر میں برکتیں ہونے لگی. کمائی اٹھنی ہے مگر پیسہ بچنے لگا. حیرت میں پڑ گیا یاد کیا اس کپڑے میں کیا ہے. یہ تو نہ کوئی تعویذ ہے نہ کوئی دعا ہے. وہ تو ایک کپڑا ہے جو گھر کے دروازے پہ لگا دیا ہے. اس میں اتنی برکتیں کہاں سے آ گئی. اللہ والے کی بارگاہ میں گیا جا کے کہنے لگا حضور جب سے آپ نے کپڑا دیا ہے میرے گھر میں برکت ہی برکت ہے. اس کپڑے میں ایسا کون سا تعویذ لگا دیا ہے کہ جب سے میں نے گھر کے دروازے میں لگایا ہے میرے گھر میں برکتیں آنے لگی ہیں. اللہ والے نے جواب دیا تیرا گھر راستے کے کنارے پر ہے. راستے سے بے نمازی گزرتا تھا تو اس کی نظر میرے گھر میں پڑتی تھی. اس کی نظر کی نحوست سے میرے گھر کی برکت ختم ہو گئی تھی. میں نے یہ کپڑا دیا تو نے گھر کے دروازے میں لگا دیا. اپنے نمازیوں کی نظر تیرے گھر کے اندر نہیں پڑتی ہے اس لیے تیرے گھر میں برکت ہونے لگی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ.
نمازی کی نظر پڑ جائے اس گھر میں بے برکتی ہو جائے. جس گھر میں بے نمازی ہو اس گھر میں برکت کہاں سے آ جائے؟ بتائیے آپ. جی جس گھر میں بے نمازی کی نظر پڑے تو برکت نہ ہو. جس گھر میں بے نمازی ہو تو برکت کہاں سے آئے گی؟ جی جی اور ایک بات اور بتاؤں، جو پیسہ نمازیں چھوڑ کے کمایا گیا ہو اس پیسے میں بھی برکت نہیں ہوتی. جی جی اگر نمازیں چھوڑ کے پیسہ کماؤ گے تو برکت نہیں ہوگی. نمازیں پڑھ کے پیسہ کماؤ گے تو اللہ کی نظر تھوڑا کماؤ گے لیکن برکت زیادہ ہوگی، اس لیے کہ برکت دینا اللہ کا کام ہے. اگر تم نمازوں سے دور ہو کتنا بھی کما لو تمہاری کمائیوں میں اللہ برکت نہیں رکھے گا، برکت اٹھا لی جائے گی. اس لیے کہ جو ظہر کی نماز چھوڑتا اس کے رزق سے برکت اٹھا لی جاتی ہے. جو ظہر کی نماز پڑھتا اللہ اس کے رزق میں برکت عطا کر دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ جی جی ایک شخص ہے بہت بڑا گناہگار، اس کا بیان ہے کہتا ہے کہ میں نے کوئی گناہ ایسا نہیں تھا جو میں نے چھوڑا نہیں تھا. شراب سے لے کے جوا تک، جوا سے لے کے لوگوں کو ستانے تک اور لوگوں کا دل دکھانے تک میں نے ہر برا کام کر دیا تھا. توجہ کرنا، بغداد کے اطراف میں کوئی دیہات تھا، اس دیہات کا رہنے والا تھا. بغداد کے اطراف میں دیہات تھا، اس دیہات کا رہنے والا تھا. زمانے میں بدنام تھا، اتنا برا تھا کہ زمانے میں بدنام تھا. یا تو کوئی بہت نیک شخص ہو وہ مشہور ہوتا ہے یا پھر کوئی بہت برا شخص ہو وہ مشہور ہوتا ہے. بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ جی جی پیر صاحب نیک ہیں انہیں آپ سب جانتے ہیں، ہے نا؟ اچھے ہیں اس لیے آپ سب جانتے ہیں. اور یا کوئی بہت برا ہوگا اسے بھی سب جانے گا. کوئی بات ہے کہ نہیں؟ برائی میں بھی آدمی مشہور ہو جاتا ہے اور اچھائی میں بھی مشہور ہو جاتا ہے. کوئی بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے ہیں آپ؟ بہت برا تھا، بہت برا. ایک دن فجر کی نماز کے بعد بغداد میں آیا. بغداد میں ایک اللہ کا ولی رہتا تھا جس کا نام تھا حبیب اجمی. حبیب اجمی کے بارگاہ میں بہت سے مرید بیٹھے. مرید انہی مریدوں میں جا کر کے یہ بیٹھ گئے جو شرابی بھی تھا، جوانی بھی تھا، سکتے باز تھا، گناہگار تھا، خطاکار تھا، اوباز تھا، رشیاں شیار تھا. بیٹھ گیا، رونے لگا. حضرت حبیب اجمی نے فرمایا او آنے والے روتا کیوں ہے؟ سارا زمانہ دیکھ کے کہہ رہا تھا حضور آپ جانتے نہیں تو بڑا گناہگار، خطاکار، سیاکار، مجرم ہونا کالا، یہ لوگوں کو ستانے والا، لوگوں کا دل دکھانے والا. حضور یہ تو کون سا برا کام ہے جو چھوڑتا، یہ تو سارے برے کام کرتا، آج یہ کیوں رو رہا؟ حبیب اجمی نے فرمایا آنے والے روتے کیوں ہو؟ روتے عرض کرنے لگا حضور کیا بتاؤں کہ ایک شخص ایسا آیا کہ میرے دل کی دنیا بدل کے چلا گیا. سبحان اللہ مجرم ہونا کارا تھا، مگر ایک شخص میری زندگی میں، میری لائف میں ایسا آیا کہ چند گھنٹوں میں میری زندگی بدل کے چلا گیا. وہ جیسے میں آنے والے کام کھول کر سنو. اگر غربت کرنا چاہتے ہو، دوستی کرنا چاہتے ہو تو غربت والوں سے دوستی کرو، نیک لوگوں سے دوستی کرو. یہ دوستی دنیا میں بھی تمہیں رنگ لائے گی، مرنے کے بعد بھی رنگ لائے گی. اور لوگوں کے نمازیوں سے دوستی نہ کرو، شرابیوں سے دوستی نہ کرو، جوانیوں سے دوستی نہ کرو، جھوٹوں سے دوستی نہ کرو. اگر دوستی کرنا ہے تو قرآن پڑھنے والوں سے دوستی کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. دوستی نیک لوگوں سے. بے شک بے شک. آج کل دوستی چل رہی ہے نا، کوئی جی، دوستی جی، جواری جی. سے، کسی سے، بے نمازی سے، فلاں سے، ڈھمکا سے، جواری سے، سٹے باز سے دوستی چل رہی ہیں. انتری سے، منتری سے، ایتا سے، نیتا سے، نیتا سے، نیتا سے، سب تو دوستیاں چل رہی ہیں. جی قرآن کہتا ہے اگر دوستی کامیاب ہے تو ایمان والوں کی دوستی کامیاب ہے. ایمان والوں سے دوستی کرو، اللہ والوں سے دوستی کرو. جو ہے کہ نہیں ہے؟ زور سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ والا کوئی بھی ہو، کسی بھی سلسلے کا ہو، ہمارے سر کا تاج ہے. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہمارے اہل سنت والجماعت کا کوئی بھی ہو، کسی بھی سلسلے کا ہو، بس شریعت پر عمل کرتا ہو، شریعت کے راستے پہ کھڑا اترتا ہو، کسی بھی سلسلے کا ہو، ہمارے سر کا تاج ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے یہ میرا پیر ہے، یہ اس کا پیر ہے، یہ اس کا پیر ہے. بھائی تو اپنے پیر کی خوب عزت کر، لیکن اگر کوئی اور بھی ہے اور شریعت پہ عمل کرتا ہے، شریعت پہ چلتا ہے، شریعت پہ کھڑا اترتا ہے، وہ چاہے تیری خانقاہ کا نہیں کسی دوسری خانقاہ کا ہے، عزت کرنا اس کے لیے اس کی بھی ضروری ہے. اس لیے کہ سلسلہ کوئی بھی ہو سب مولا علی تک پہنچتا ہے.
بات ہے کہ آج کل ہمارے مسلمانوں میں یہ بہت چل رہا ہے میرا پیر یہ ہے کان کھول کر سن لے جو شریعت کے مطابق زندگی نہیں گزارتا وہ پیر کان کھول یہ دیکھ لے پیر تیرا ہو یا میرا ہو شریعت کے مطابق ہے تو ہم اس کو مانیں گے وہ اپنے پیر کو سب سے بڑھ کے مانو دیکھو اپنے باپ کی عزت کرو مگر دوسرے کے باپ کو گالیاں نہیں دو گے اپنے باپ کی عزت کرو مگر دوسرے کے باپ کو بھی آپ گالیاں نہیں دو گے سبحان اللہ اگر پیر صحیح ہے کسی کا بھی ہے سر پہ رکھو بھائی شریعت کی مخالفت کرتا شریعت کے خلاف تو بھائی ہمارا اس سے کوئی مطلب نہیں بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے کچھ پیر ایسے ہیں وہ نماز پڑھتے نہیں روزہ رکھتے نہیں کہتے ہیں صاحب ہمارے کو ڈائریکٹ اللہ سے معاملہ ہم ایسے معاملوں کو نہیں مانتے سبحان اللہ ہم ایسے معاملوں کو نہیں مانتے اس لیے کہ اللہ سے زیادہ ڈائریکٹ معاملہ اگر دنیا میں کسی کا تھا تو میرے نبی کا تھا اور نبی کا تھا بھی اور ہے بھی اور رہے گا بھی میرے نبی نے کبھی نماز نہیں چھوڑا تو تیرے لیے نماز کہاں سے چھوڑنا گیا سبحان اللہ کوئی بات ہے کہ نہیں ابھی ایک میڈیا والے کا میں دیکھ رہا تھا دیوا شریف میں کسی پکڑ لیا کہ بابا کلپ شاید آپ میں بھی کسی نے دیکھی ہوگی کیا کرتے ہو بولے ہم وارثی ہے اچھا کلمہ شریف سنا تو کلمہ سنا رہا اللہ وارث یا وارث یہ کلمہ سنا رہا اس سے کہا نماز بھی آیا تو بس یہی پڑھتے نماز پڑھتے بولا پڑھتے بولے کیا پڑھتے بتاؤ تو بولا بس اللہ وارث یا وارث بس اس کے علاوہ کچھ سنا ہی نہیں رہا تو بھائی ہم ایسے تو نہیں برداشت کریں گے وارث بھی ہمارے سر کا تاج ہے جی جی اور وارثی ہم بھی ہیں اس لیے کہ جو بزرگ ہیں سب ہمارے ہیں اور ہم سب کے ہیں سبحان اللہ مگر کوئی میرے بھائی پیلے نیلے کپڑے پہننے سے وارثی نہیں ہوتا وارثی عمل ہونا چاہیے بولو نا زبان اللہ چشتی عمل ہونا چاہیے قادری عمل ہونا چاہیے رضوی عمل ہونا چاہیے تیرا عمل بتائے گا تو چشتی ہے تیرا عمل بتائے گا تو قادری ہے تیری زبان کیا بتائے گی یہ تو کیا ہے سبحان اللہ بات ہے کہ نہیں ہے اللہ سب ہمارے سر کے تاج ہے شریعت پہ جو عمل کرتا ہے کسی خانوادے سے کسی خانقاہ کا ہو کسی بزرگ کی نسل سے ہو کسی بزرگ کا ہو رہا ہو وہ ہمارے سر کا تاج ہے یہ کام کھول کے سن لو یہ جھگڑے فساد بند کر دو ختم کر دو یہ تیرا پیر یہ میرا پیر اپنے پیر کی عزت سب سے بڑھ کے کرو مگر اگر کوئی دوسرا پیر صحیح ہے اس کی بھی عزت کرو اس لیے کہ اس کا سلسلہ بھی وہیں تک جاتا جہاں تک تیرے پیر کا جاتا ہے سبحان اللہ بات سمجھ رہے بھائی جی جی تیرے پیر اللہ سلامت رکھے کہنے لگا حضور کیا کریں حبیب اجمی کی بارگاہ میں کہتا ہے ایک شخص آیا میری لائف بدل کے چلا گیا چند گھنٹوں تو اگر پیر با عمل ہو پیر با عمل ہو تو ایک نظر میں بھی کبھی کبھی مرید کی زندگی بدل دیتا ہے تو نے پی کتابوں سے میں نے پی نگاہوں سے حبیب اجمی نے فرمایا معاملہ کیا ہے ذرا بتا دو میٹر کیا ہے ذرا بیان بتا حبیب اجمی کی بارگاہ میں بیٹھ کے عرض کرنے لگا حضور یہ کل کی بات ہے کل صبح میری بیوی کا موڈ بدلا میری بیوی نے کہا آج میرا برتھ ڈے ہے آج میری برتھ ڈے کی خوشی میں آج گھر پہ بہت بڑی پارٹی شارٹی ہوگی اپنے دوستوں کی دعوت کر دو اور آج گھر پہ طرح طرح کے کھانے پکائے جائیں گے اس میں ناچ گانے بھی ہوں گے بہت بڑی پارٹی ہوگی آج بھی تم دیکھ لو برتھ ڈے کے نام پر کتنے مسلمانوں کے گھروں میں ڈی جے بجا کے ڈانس ہوتا ہے کتنے مسلمانوں کے گھر میں بے حیائیاں ہوتی ہیں کیک کاٹے جاتے ہیں کہتے ہیں ہم برتھ ڈے منا رہے ہیں اور نبی کا کلمہ پڑھنے
کا کام ہے، یہ ناچنا تمہارا کام نہیں، خیروں کا کام ہے، یہ ڈی جے بجا کے تھرکنا تمہارا کام نہیں، خیروں کا کام ہے۔ برتھ ڈے کیا چیز ہے ذرا مجھے تو بتاؤ۔ آج بھی مسلمانوں کے گھروں میں برتھ ڈے منائے جا رہے ہیں، آج برتھ ڈے کے نام پر حرام کاریاں ہو رہی ہیں۔ او لوگوں، اگر تاریخ پیدائش آئے اور برتھ ڈے منانا چاہتے ہو تو گلفام رضا سے سنو برتھ ڈے کس طریقے سے منانا چاہیے۔ ناچ کا برتھ ڈے نہیں منایا جاتا ہے۔ وہ میری بہنوں، تم اپنے بچوں کے برتھ ڈے مناتی ہو، کیک کاٹتی ہو، موم بتیاں جلاتی ہو، بات کھول کے سنو، یہ موم بتیاں جلا کے برتھ ڈے نہیں منایا جاتا، کیک کاٹ کے برتھ ڈے نہیں منایا جاتا۔ میرے مصطفیٰ بھی اپنا برتھ ڈے مناتے تھے، میرے نبی اپنا برتھ ڈے مناتے تھے۔ ہر پیر کو میرے نبی روزہ رکھتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا کرتے تھے؟ سبحان اللہ۔ کیا کرتے تھے؟ آپریٹر صاحب یہ آواز کھینچ رہا بہت زیادہ، اسے صحیح کرو بھائی۔ ادھر سو گئے کیا؟ آواز کھینچ رہا ہے، یہ کیا کر دیا؟ آواز بہت کھینچ رہا ہے، تو صحیح کرو، دیکھو بار بار ٹھنڈا لگ رہا ہے۔ جی جی۔ میرے نبی برتھ ڈے مناتے تھے اپنا، ہر پیر کو کیا کرتے تھے؟ بھول گئے کیا کرتے تھے؟ روزہ۔ ہر پیر کا حدیث شریف سے ثابت ہے، ہر پیر کو میرے نبی کو کرتے تھے، اس لیے کہ میرے نبی کی پیدائش ہے چیز کی۔ اور میرے بھائیوں میری بہنوں، اگر تم بھی برتھ ڈے منانا چاہتے ہو تو تم اس دن روزہ رکھو جس دن تمہاری تاریخ پیدائش ہے۔ سبحان اللہ۔ جی سمجھ رہے ہیں آپ؟ کیا کرو؟ روزہ بے شک بے شک۔ روزہ رکھو، یہ ہے نبی کی سنت۔ یہ کیک کاٹنا کس نے بتایا ہے؟ موم بتیاں جلانا کس نے بتایا ہے؟ ناچنا کس نے بتلایا ہے؟ اور اپنے برتھ ڈے منانا چاہتے ہو تو اپنے برتھ ڈے پہ ایک کام اور کر لو، وہ دوسرا کام یہ ہے کہ تم غریبوں کو کھانا بنا کے کھانا اپنے برتھ ڈے پہ کھلا دیا کرو۔ میرے بھائیوں، یہ ہے برتھ ڈے منانا۔ سبحان اللہ۔ یہ کرو۔ کہاں سے آیا ناچنا گانا؟ جی حبیب اجمی کی بارگاہ میں عرض کرتا حضور میری بیٹی کا برتھ ڈے تھا، میری بیٹی نے کہا کہ سب کی دعوت کر دے، جتنے بھی تیرے دوست ہیں، اوباش، لچے، لفنگے، شرابی، کبابی، جواری، سٹے باز، میں نے سب کی دعوت کر دی۔ جب میں دعوت کر کے گھر پہ آیا تو میری بیٹی نے مجھے ایک پرچہ دیا، ایک لسٹ دی، کہنے لگی جاؤ جاؤ بازار جاؤ، بازار جانے کے بعد میں کھانے پینے کا سامان خرید کے لاؤ تاکہ ہمارے گھر میں ضیافت ہو، سارے لوگوں کی اچھے سے دعوت ہو۔ کہنے لگا میں نے بیٹی سے ہاتھ سے پرچہ لیا، وہ پرچہ لینے کے بعد میں بازار چلا گیا، بازار جا کے میں نے پرچے کے مطابق سارا ساز و سامان خریدا۔ سارا ساز و سامان خریدنے کے بعد میں نے ایک پوٹلی میں باندھ دیا۔ پوٹلی میں باندھنے کے بعد میں ایک مزدور کو تلاش کر رہا تھا کہ مزدور ملے، میری پوٹلی اٹھائے سر پہ اور میرے گھر تک لے جائے، مگر مجھے مزدور نہیں ملا۔ ابھی بھی اجمی کی بارگاہ میں عرض کرتا حضور مزدور تلاش کرتے کرتے دوپہر ہو گیا مگر کوئی مزدور نہ مل پایا۔ میں دو چار قدم آگے بڑھا تو میں نے کیا دیکھا کہ 12 سال کا بچہ کھڑا ہے، چہرے پہ حسن کی برسات ہے، نگاہیں جھکی ہیں، چہرہ بڑا خوبصورت ہے۔ میں دیکھ کے مچل گیا، میں نے کہا بیٹا کون ہو؟ 12 سال کے بچے نے جواب دیا میں مزدور ہوں، میں مزدوری تلاش کر رہا ہوں، بازار میں آ کے لوگوں کا کام کرتا ہوں، چھوٹے چھوٹے کام کر کے مزدوری کا پیسہ ملتا، اپنے گھر میں جاتا ہوں اسی سے کھانا بنتا، میرے گھر کا چولہا جلتا۔ میں نے کہا بیٹا میرا بھی چھوٹا سا کام ہے، میری ایک پوٹلی ہے جس میں کھانے پینے کے کچھ ساز و سامان ہے، میری پوٹلی کو اٹھاؤ میرے گھر تک لے چلو، میں تمہیں تمہاری مزدوری دے دوں گا، میں تمہیں تمہارا مہنتانہ دے دوں گا۔ کہنے لگا بچہ میری پوٹلی کے قریب آیا، بچے نے پوٹلی اٹھائی، وزن زیادہ تھا، بچے کی عمر کم تھی، بچہ کہنے لگا میری طاقت اتنی نہیں کہ تیری پوٹلی لے جا سکوں۔ تو میں نے کہا بیٹا چلے جاؤ، میں کسی اور کو بلا لاؤں گا، کوئی نوجوان لے جائے گا۔ بچہ رونے لگا، میں نے کہا بیٹا روتا کیوں ہے؟ بچے نے جواب دیا عمر کم ہے، وزن زیادہ ہے، اٹھا نہیں سکتا اس لیے رو رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ میں نے کہا تو بیٹا پھر چلے جاؤ نا، میں کسی اور سے لے جاؤں گا، کسی اور سے کرا لوں گا۔ بچے نے جواب دیا ایسا نہ کر، میں صبح سے کام کی تلاش میں ہوں، مجھے آج کوئی کام نہیں ملا، میں ایک غریب بچہ ہوں، میرے باپ کا سایہ میرے سر سے اٹھ گیا ہے، میری ماں میرا انتظار کر رہی ہوگی، جب میں مزدوری کا پیسہ لے کے گھر پہ جاؤں گا تو اسی سے میرے گھر کا راشن خریدا جائے گا، اسی سے میرے گھر کا چولہا جلے گا، اسی سے میری بوڑھی ماں کھانا کھائے گی، مجھے اس کام سے محروم نہ کر، مجھے منع نہ کر۔ پتہ نہیں شام
شام تک کوئی اور کام ملے یا نہ ملے، مجھے تیرا کام مل گیا ہے، مجھے یہ کام پورا کرنے دے۔ حبیب اجمی کی بارگاہ میں عرض کرتا حضور میں تو ایک ظالم انسان تھا، میں تو ایک بدمعاش انسان تھا، میں تو لوگوں پہ ظلم کرنے والا تھا، مجھے تو بچے کی بات پہ ترس ہی نہیں آیا۔ میں نے کہا کام کھول کے سن لے، یہاں رونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر مزدوری لینا چاہتا ہے تو یہ پوٹلی سر پہ اٹھانا ہوگی، میرے گھر تک لے جانا ہوگی، جب میرا کام پورا کر دو گے تو تمہیں تمہاری مزدوری مل جائے گی۔ بچہ بے بس تھا، بچہ مجبور تھا، بچہ پریشان تھا، بچے نے کہا کوئی نہیں، ماں کے فاتح کے لیے تو کچھ بھی کروں گا، ماں کے پیٹ کے لیے تو کچھ بھی کروں گا، اگر آج تیرا کام نہ کیا تو ہو سکتا ہے میری ماں کو فاقے سے سونا پڑے، اور مجھے یہ منظور نہیں کہ میری پوری ماں فاقہ سے سوئے۔ ایک کام کر، یہ پوٹلی اٹھا کے میرے سر پر رکھ دے۔ بچہ بولا جیسے بھی ہوگا، جو بھی ہوگا، یہ پوٹلی تیرے گھر تک میں لے کے جاؤں گا، میں ماں کو بھوکا نہیں رہنے دے سکتا، میں ماں کو بھوکا نہیں سلا سکتا۔ جیسا وفادار ماں کا وفادار بیٹا ہے، اللہ اللہ ذرا غور کرنا۔ حبیب اجمی کی بارگاہ میں یہ عرض کرتا سرکار، بچہ جب سر پہ پوٹلی رکھنے لگا تو بچے سے میں نے مزدوری طے کی، بیٹا یہ بتاؤ کہ مزدوری کیا لوگے؟ بچے نے کہا میری مزدوری 3 دینار ہوتی ہے۔ میں نے 3 دینار بچے سے مزدوری طے کر لی، 3 دینار میں میری بات فائنل ہو گئی، یہ پوٹلی میرے گھر تک لے جاؤ تو میں تمہاری 3 دینار کی مزدوری دے دی جائے گی۔ کہنے لگا میں نے پوٹلی اٹھائی، بچے کے سر پہ رکھ دی، وزن زیادہ تھا، بچے کے پیر کانپنے لگے، بچے کے قدم کانپنے لگے، بچے کی ٹانگیں کانپنے لگی، وزن زیادہ تھا، بچہ کانپنے لگا، بچے کا سانس اکھڑنے لگا، وزن زیادہ تھا، بچہ پسینے میں نہا گیا، وزن زیادہ تھا، بچہ چلنے لگا، بچہ چلنے لگا، میں بچے کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا، بچہ پوٹلی کے آگے آگے چل رہا تھا، بچہ پسینے میں نہا گیا تھا، بچے کے قدم بھی ڈگمگا رہے تھے، بچے کا سانس بھی پھول رہا تھا، مگر حبیب اجمی کی بارگاہ میں عرض کرتا حضور مجھے کوئی ترس ہی نہیں آیا، مجھے کوئی رحم ہی نہیں آیا۔ ہمارا گزر ایک بستی سے ہوا، دوپہر کا وقت تھا، اس بستی میں ایک مسجد تھی، اس مسجد کا مؤذن ظہر کی اذان دے رہا تھا، بچے کے کان میں اذان کی آواز آئی تو بچے نے پوٹلی زمین پر رکھ دی۔ میں نے کہا بیٹا کیا بات، تھک گئے ہو گیا، پوٹلی زمین پہ کس لیے رکھ دی؟ بچے نے جواب دیا تجھے پتا نہیں، تیرے کان میں آواز نہیں آیا؟ دیکھ اذان ہو رہی ہے، اللہ کا بلاوا آ گیا ہے، اب میں پہلے نماز پڑھوں گا بعد میں تمہارا کام کروں گا۔ سبحان اللہ، پہلے نماز پڑھوں گا بعد میں تمہارا کام کروں گا۔ حبیب اجمی کی بارگاہ میں عرض کرتا حضور کو پکارنے والا مسجد میں پکار رہا تھا، اللہ اور مسلمانوں تم تو گیم کھیلنے میں رہتے ہو، رمضان کا وقت ہو گیا تم تو گیم تک نہیں روک پاتے۔ کوئی پبجی کھیل رہا ہے، باپ منع نہیں کرتا، بیٹا اذان ہو رہی ہے یہ کیا کر رہا ہے؟ ماں منع نہیں کرتی میرے لال اذان ہو رہی ہے موبائل چھوڑ دے۔ میرے بھائی نے جب اذان ہوا میرے دنیا کے کام بند کر دیا کرو، نماز کی تیاری میں لگ جایا کرو۔ قرآن میں ہے اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فسعوا الى ذکر اللہ، جب تمہیں پکارا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ ہمارے یہاں تو اذان ہو رہی ہے موبائل میں لگے، اذان ہو رہی ہے باتوں میں لگے، اذان ہو رہی ہے کام میں لگے، اذان ہو رہی ہے بزنس چل رہا۔ اے مسلمانوں کام کھول کے سنو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اذان کے وقت جو باتوں میں مشغول رہا خطرہ ہے کہ اس کا ایمان پر خاتمہ نہ ہو۔ میں کیا بات آپ کو نہیں بتاؤں، باتیں سمجھ میں آ رہی ہے میری یا نہیں؟ ای کو زیادہ تو نہیں ہے؟ اچھا تو ٹھیک ہے۔ حبیب اجمی کی بارگاہ میں عرض کرتا حضور بچے نے پوٹلی زمین پر رکھ دی، کہنے لگا دیکھ کنی اذان کی آواز آ گئی، پہلے نماز پڑھیں گے بعد میں تمہارا کام کریں گے۔ یار 12 سال کا بچہ نماز کا کتنا بڑا شوق ہے،
نماز کا کتنا بڑا ذوق ہے. 12 سال کا بچہ کتنا بڑا نمازی ہے. اب ذرا مجھے بتاؤ مسلمانوں، آج جوان ہے نمازیں چھوڑ دیں گے، یہاں تو 12 سال کے بچے کے دل میں کتنا بڑا شوق ہے، کتنا بڑا جذبہ ہے. میں نے کہا بیٹا اگر نماز میں نہ پڑھنے دوں تو کیا کرو گے؟ میرے مزدور ہو، ارے بھائی میرے نوکر ہو، اگر میں منع کر دوں نہیں پڑھنے دوں گا تو کیا کرو گے؟ بچے نے جواب دیا اگر مجھے نماز نہیں پڑھنے دے گا تو تجھے کچھ نہیں ملے گا، لیکن اگر نماز پڑھنے دے گا تو تو مجھے 3 دینار کی مزدوری طے ہوئی ہے نا، 1 دینار کم دے دینا مگر نماز کی اجازت دے دے. بھئی 3 دینار طے ہوئی ہے نا مزدوری، تو مجھے 1 کم دے دینا مگر مجھے نماز پڑھنے دے، تیرا 1 دینار کا فائدہ ہو جائے گا. میں نے بچے سے پوچھا بیٹا ایک بات بتاؤ، روزانہ 3 دینار کما کے لے کے جاتے ہو، اگر میں نے آج 1 دینار کم دے دیا تو تیری ماں شام کو تو صحیح حساب لے گی بیٹا 1 دینار کہاں کھو کے آیا ہے، کہاں ختم کر کے آیا ہے، تو تو اپنی ماں کو کیا حساب دے گا، کیا جواب دے گا؟ بچے نے مسکرا کے جواب دیا سن بات اتنی سی ہے، جب میں مزدوری کر کے شام کو اپنے گھر پہ جاتا ہوں، جب میں اپنی ماں کو مزدوری کی رقم دیتا ہوں تو میری ماں مزدوری کی رقم کا حساب بعد میں دیتی ہے، ایک حساب پہلے اور لیتی ہے. میں نے پوچھا وہ حساب کیا ہے؟ کہنے لگا جب میں اپنی ماں کے ہاتھ میں مزدوری کا پیسہ دیتا ہوں تو میری ماں کہتی ہے یہ پیسہ بعد میں دے، نمازوں کا حساب پہلے دے. میری ماں وہ پیسہ بعد میں لیتی ہے، نمازوں کا حساب پہلے لیتی ہے. میری ماں کہتی ہے میرے لال ظہر کہاں پڑھ کے آئے ہو، عصر کہاں پڑھ کے آئے ہو، مغرب کہاں پڑھ کے آئے ہو، ذرا مجھے بتاؤ تو اگر میری ایک نماز بھی قضا ہو جائے تو میری ماں میری مزدوری کا پیسہ نہیں لیتی. میری ماں کہتی ہے جو پیسہ نمازیں چھوڑ کے کمایا گیا ہو میں اس پیسے کو خرچے میں نہیں لاؤں گی. جو پیسہ نمازیں چھوڑ کے کمایا گیا ہو میں اس پیسے کو خرچے میں نہیں لاؤں گی. میری ماں اسی پیسے کو خرچے میں لاتی ہے جو پیسہ نمازیں پڑھ پڑھ کے کمایا گیا ہو. میری ماں کہتی ہے بیٹا نمازیں چھوڑ کے جو پیسہ کمایا جائے وہ پیسہ گھر میں نحوست لاتا ہے، گھر میں نیستی لاتا ہے، اللہ کی رحمت کو دور کرتا ہے. وہ پیسہ گھر میں پریشانیاں لاتا ہے، وہ پیسہ گھر میں بیماریاں لاتا ہے. کیا لاتا ہے گھر میں؟ اللہ کہنے لگا میری ماں نماز کے حساب مجھ سے پہلے لیتی ہے. وہ میری بہنوں میری ماں تمہارے بچے کمانے جاتے ہیں، کوئی کشمیر میں کما رہا ہے، کوئی کیرلا میں کما رہا ہے، کوئی حیدرآباد میں کما رہا ہے. اپنے بچوں کو یہ نصیحت کر کے بھیجا کرو میرے بھائیوں، او بیٹا تو کشمیر میں تو جا رہا کمانے کے لیے جا مگر کمانا بعد میں، نماز پہلے پڑھنا. بے شک حق ہے، نمازیں پڑھ کے کمانا. یہ اپنے بچوں کو بتایا کرو کم کمانا مگر نمازیں پڑھ کے کمانا. بے شک. اچھا یہ بات ہے؟ ہاں. کہنے لگا بچے نے جب اتنی بات بتائی تو حبیب اجمی کی بارگاہ میں عرض کرتا حضور میرے دل میں بچے کے لیے محبت پیدا ہو گئی، بچے سے محبت ہو گئی، بچہ اچھا لگنے لگا. اور جب کسی سے محبت ہو جائے نا تو اس کے لیے تمہارے دل میں گنجائش پیدا ہو جاتی ہے، تمہارے دل میں نرمی پیدا ہو جاتی ہے. کہنے لگا حضور جب بچے کے لیے میرے دل میں نرمی اور محبت پیدا ہوئی نا بچہ مجھے بھا گیا. میں نے کہا بیٹا جاؤ نماز بھی پڑھ لو اور تمہیں مزدوری بھی پوری دے دی جائے گی. نرمی ہو گئی نا، اب میں نہیں کاٹوں گا 1 دینار، تجھے پوری دوں گا 3 دینار، جاؤ نماز پڑھ لو. حبیب اجمی کی بارگاہ میں عرض کرتا حضور بچہ گیا جا کر نماز پڑھنے لگا. میں پوٹلی پہ کھڑے ہو کے دیکھ کرنے لگا، میں پوٹلی کو رکھانے لگا. میں پوٹلی کے پاس میں کھڑا تھا، اللہ میں پوٹلی کی گاڑی کر رہا تھا. کہنے لگا میں نے کیا دیکھا کہ سب سے پہلا جو نمازی مسجد سے نکلا وہ میرا مزدور بچہ تھا جو میری مزدوری کر رہا تھا. سب سے پہلے وہی نکل کے آیا. بچہ آیا، آنے کے بعد میں پوٹلی اٹھا کے میرے سر پر رکھ دیا. میں تیرا کام
پورا کر دوں گا۔ میں نے پوچھا بچہ ایک بات تو بتاؤ، ابھی کوئی نمازی مسجد سے نکلا نہیں ہے، تم اتنی جلدی نماز پڑھ کے کیسے آ گئے، اتنی جلدی نماز سے فارغ کیسے ہو گئے؟ بچے نے جواب دیا بات اتنی ہے، بات یہ ہے میں نے صرف ظہر کے 4 فرض پڑھے ہیں، ابھی 2 سنت 2 نفل باقی ہے۔ میں نے کہا وہ کیوں نہیں پڑھ کے آیا؟ بچے نے کہا میں تیرا کام بھی تو کر رہا ہوں، میں تیرا مزدور بھی تو ہوں، اگر میں زیادہ دیر تک نماز پڑھتا رہتا تو تجھے تکلیف ہو جاتی، میری روزی حرام ہو جاتی۔ میں نے فرض نماز پڑھ لی ہے، اب میں تیرا کام پورا کر کے اپنے گھر جا کے بچی ہوئی نماز ادا کر لوں گا۔ مسئلہ یہ ہے فرض نماز مسجد میں پڑھو جماعت کے ساتھ، اور سنت و نفل اپنے گھر پہ آپ پڑھ سکتے ہیں، اجازت ہے۔ کہنے لگا جو سنت و نفل بچا ہے میں اپنے گھر پہ جا کے تیرا کام پورا کر کے پڑھ لوں گا، میں تیرا مزدور بھی تو ہوں، زیادہ دیر ہو مجھے تکلیف ہو جاتی۔ میری ماں کہتی ہے بیٹا کمانا مگر کسی کا دل دکھا کے نہ کمانا، کمانا مگر کسی کا دل دکھا کے نہیں کمانا۔ کہنے لگا بس اس لیے میں آ گیا، میں نے جلدی سے تیرا کام پورا کرنا، پھر گھر جا کے بچی ہوئی نماز بھی پڑھنا۔ حبیب اجمیر کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، میں نے کہا بیٹا ایک بات تو بتائیے، تیرے بچپن میں یہ مسئلہ تجھے کس نے بتا دیا؟ تجھے تو مسئلے بھی آتے ہیں، تو نماز بھی پڑھتا، تجھے قرآن بھی پڑھتا، بیٹا تو کسی مدرسے میں پڑھنے جاتا؟ تو بچے نے جواب دیا مدرسے میں پڑھنے کا موقع ہی نہیں ملا، جب زمانہ سو جاتا ہے تو میری ماں عشاء کی نماز پڑھ کے پھر مجھے دین کی پڑھائی پڑھاتی ہے، قرآن پڑھاتی ہے۔ اگر عورت پڑھی لکھی ہے، گھر میں بیوی پڑھی لکھی ہے، دیندار ہے، تو تمہارے بچوں میں دینداری آ جائے گی۔ میرے بھائیوں بچیوں کو بھی دین سکھاؤ، اگر ماں دیندار ہے تو اولاد خود بخود دیندار ہو جائے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اولاد خود بخود جی جی جی، ماں دیندار ہونا چاہیے۔ لڑکیوں کو بھی دین سکھاؤ، عورتوں کو بھی دین سکھاؤ، تاکہ بچیوں میں دینداری آ جائے۔ کہنے لگا میری ماں مجھے دین کا سبق پڑھاتی ہے۔ حبیب اجمیر کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا حضور بچے کی باتیں سن رہا تھا، میرے اوپر ایسا پربھاؤ پڑا، بچے کا ایسا اثر ہوا کہ میرے دل میں بچے کی محبت جاگ گئی۔ اب تو بچے سے مجھے اتنی محبت ہو گئے گی، اتنی محبت ہو گئے گی، میں نے بچے سے کہا بیٹا یہ بوجھ اٹھوا کے ہمارے سر پر رکھوا دو، اس بوجھ کو ہم لے کے چلتے ہیں، تمہیں تمہاری مزدوری دے دیں گے۔ سبحان اللہ۔ کہنے لگا حبیب اجمیر کی بارگاہ میں حضور میں نے بچے سے کہا بیٹا یہ پوٹلی میرے سر پر رکھا دے، میں لے کے چلتا ہوں، تجھے تیری مزدوری دے دوں۔ بچے نے کہا میری ماں نے کہا ہے کہ بیٹا جو کام کرنا نہیں اس کا بدلہ لینا، جو کرو اسی کا لے کے آئے۔ آج بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ گھر میں بیٹھے ہیں، کمیشن لے رہے ہیں، دلالیاں لے رہے ہیں، اور کہتے ہیں ہمارا بزنس ہے۔ میرے بھائی حرام ہے، کمیشن نہیں کھا سکتے، دلالی نہیں کھا سکتے، جائز نہیں، حرام ہے۔ بہت سے لوگ ڈاکٹروں کے ہاں کمیشن لے رہے ہیں، دوائی پہ کمیشن، آپریشن پہ کمیشن، الٹرا ساؤنڈ پہ کمیشن، خون کی جانچ پہ کمیشن، یہ کمیشن وہ کمیشن۔ جو تو نے کیا نہیں ہے اس پہ تیرا حق۔ کہنے لگا بھائی میں نے جو کرنا نہیں وہ لینا نہیں، اگر تو چاہتا میں 3 دینار تجھ سے لوں تو یہ پوٹلی میرے سر پر رکھوا۔ بچے نے کہا حبیب اجمیر کی بارگاہ میں عرض کرتا حضور بچے سے اتنی محبت ہو گئی، بچہ اتنا نیک لگنے لگا، دل چاہتا ہے یہ میرا پیر ہو جائے، میں اس کا مرید ہو جاؤں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کو کہتے ہیں اپنے ہی رنگ میں رنگ ڈالا، اپنے ہی رنگ میں رنگ ڈالا۔ اور لوگوں تم اتنے نیک بنو کہ کسی برے کے پاس جاؤ نا تو تم برے نہ بن سکو، اسے نیک بنا دو۔
اس کا رنگ تمہارے اوپر نہ چڑھے، تمہارا رنگ اس کے اوپر چڑھ جائے۔ میں نے کہا یہ بچے سے محبت ہو گئی، بچہ بڑا پیارا لگنے لگا، میں نے پوٹ بھی اٹھوائی، بچے کے سر پر ہٹوا دی، اب بچہ چل رہا تھا مگر وزن تو مجھے لگ رہا تھا، اس لیے کہ بچے سے پیار ہو گیا تھا۔ اب بچے کی تکلیف میں نے اپنی تکلیف سمجھ لیا تھا، بچہ چلتا رہا، میں بچے کے کبھی دائیں جا رہا تھا کبھی بائیں جا رہا تھا، بچہ چل رہا تھا، میں ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہا تھا، یا اللہ میرا گھر جلدی آ جائے، یا اللہ میرا گھر جلدی آ جائے۔ کیا زمانہ ہے کبھی یوں بھی سزا دیتا ہے، میرا دشمن مجھے جینے کی دعا دیتا ہے۔ کہنے لگا میں بچے کے لیے دعائیں کر رہا تھا، بچہ چل رہا تھا میں دعائیں کر رہا تھا، میرا گھر آ گیا، میرا دروازہ آ گیا، بچے کے سر سے کوٹ کو اٹھا کے میں نے زمین پر رکھ دی، بچہ کہنے لگا لا میری مزدوری لا، میرے 3 دن اللہ مجھے جانا، میری ماں میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ میں نے بچے سے کہا بیٹا رک جا، سارے پیسے ختم ہو گئے، میں نے سارے پیسوں کی شاپنگ کر لی، میں گھر میں جاتا ہوں بیوی سے 3 دینار لا کے دیتا ہوں۔ کہنے لگا حضور، گھر کے اندر لے گیا اور گھر کے اندر لے جانے کے بعد میں نے اپنی بیوی سے کہا بیگم 3 دینار دے دو، مزدور ہمارے دروازے پہ کھڑا ہے، میں نے اس کی مزدوری ادا کرنا ہے۔ میری بیوی اپنے تھیلے سے 3 دینار نکال کے دینے لگی، میں نے اس بچے کا سارا قصہ سنا دیا، میں نے کہا بیوی کیا بتاؤ، آج جو ہمارا مزدور بن کے آیا ہے نا بڑا ہی نیک ہے، اس کے چہرے پہ حسن کی برسات ہے، وہ چلتا ہے تو اس کا چلنا لاجواب ہے، وہ بولتا ہے تو اس کا بولنا لاجواب ہے، وہ بہت کا نمازی ہے، وہ حلال کماتا ہے، حلال کھاتا ہے، بڑا نیک بچہ ہے۔ جب میں نے اپنی بیوی سے بچے کے اوصاف بیان کیے تو میری بیوی مچل گئی، میری بیوی مچل کے بولی آج سے پہلے شرابیوں کو گھر میں لاتا تھا، جواریوں کو گھر میں لاتا تھا، جھوٹوں کو گھر میں لاتا تھا، ایک اللہ والا آیا ہے تو گھر کے دروازے پہ چھوڑ آیا، ارے اس بچے کو گھر کے اندر بلانے گیا، اس کا قدم میرے گھر میں پڑ گیا نا تو میرے گھر میں رب کی رحمت چھما چھم برسنے لگی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر اس کا قدم پڑ گیا تو میرے گھر میں رب کی رحمت چھما چھم برسے گی، ذرا بولو نا سبحان اللہ۔ کہنے لگا میں نے اتنا سنا اپنی بیگم سے اپنی بیوی سے تو میں دروازے پہ گیا، میں نے بچے کو 3 دینار دے دی اور 3 دینار دے کے میں بولا بیٹا ایک کام نہ کرو، ہمارے گھر پہ دسترخوان لگا ہوا ہے، کھانا تیار ہے، چل تجھے بھی بھوک لگی ہوگی، تو بھی تھک گیا ہوگا، دوپہر کا وقت ہو گیا، چل میرے گھر چل کے میرے دسترخوان پہ میرے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے 2 لقمے تو بھی کھا لینا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اصل میں کھانا کھلانے کا تو بہانہ تھا، اس بچے کو یہ گھر کے اندر لے جانا چاہتا تھا، کھانا کھلانے کا تو بہانہ تھا، یہ اس بچے کو اپنے گھر میں لے جانا چاہتا تھا۔ دوستیاں نیک لوگوں سے کرو، نیک لوگ زندگی کو بدل دیتے ہیں۔ عیاشوں سے، اوباشوں سے، ٹپوریوں سے دوستی نہ کرو، نمازیوں سے، قرآن پڑھنے والوں سے، علماء دین سے، اللہ اللہ کرنے سے، ایسے پیرانے نظام سے، ان سے دوستیاں کرو، یہ زندگی بدل دیں گے۔ سبحان اللہ۔ میں نے کہا بیٹا 2 لقمے کھا کے چلے جانا، بچے نے جواب دیا 2 لقمہ تو دور کی بات، میں تو 1 لقمہ بھی نہیں کھاؤں گا۔ میں نے کہا کس لیے نہیں کھاؤ گے بیٹا، میں نے تمہیں تمہاری مزدوری 3 دینار دے دی، میں کھانا فری میں کھلا رہا ہوں، کھانے کا کوئی پیسہ نہیں کاٹوں گا۔ بچے نے جواب دیا بات فری کی یا کال کی نہیں ہے، بات اتنی سی ہے کہ میں روزے سے ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں روزہ دار ہوں، اور روزہ دار بھائی کیسے کھائے گا؟ حبیب اجمل کی بارگاہ میں عرض کرتا حضور میں تو سر پکڑ کے زمین پہ بیٹھ گیا، یا اللہ 12 سال کی عمر،
اور رمضان کا مہینہ نہیں ہے کہ گرمی میں مزدوریاں کرتا اور نفلی روزہ رکھے دوں گا. رمضان میں ہمارے تو مسلمان رکھنے تیار نہیں ہے روزہ, نوجوان رکھنے تیار نہیں ہے رمضانوں کا روزہ. جبکہ رمضان کے روزے کی اتنی فضیلت ہے کہ اگر ایک روزہ رمضان شریف کا چھوڑ دیا, پوری زندگی بھی روزہ رکھو تو اس ایک روزے کا بدلہ نہیں ہو سکتا. اگر 1000 سال کی تیری زندگی ہو رہی ہے, 1000 سال تک بھی روزہ رکھے تو تیرے روزے کا بدلہ نہیں ہو سکتا. جو رمضان شریف کا روزہ روزہ چھوڑا ہے, جو لوگوں نے رمضان آنے والا ہے, رمضان کے مہینے کا روزہ ہرگز نہ چھوڑنا. روزہ رکھو, اور روزہ رکھنے سے کمزوری نہیں آتی, روزہ رکھنے سے طاقت آتی ہے, روزہ رکھنے سے بیماری نہیں آتی, روزہ رکھنے سے بیماری دور ہو جاتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج امریکہ کے ڈاکٹروں نے ایک ریسرچ کیا ہے اور انہوں نے ریسرچ کر کے یہ اعلان کیا ہے کہ جو سال میں 1 مہینے کا روزہ رکھ لے گا اسے کینسر نہیں ہوگا. سبحان اللہ. کیا نہیں ہوگا؟ WHO کی رپورٹ آئی ہے, WHO کی رپورٹ میں آیا ہے کہ 2025 تک 87% انڈین کو کینسر ہونے کے چانسز ہیں. میری بات سمجھے نہیں سمجھے میں کہہ رہا ہوں؟ WHO کی رپورٹ ہے یہ کیا کہ 2025 تک 87% انڈینز کو, بھارتیوں کو کینسر ہونے کے چانسز ہیں. کہا کس لیے؟ تو انہوں نے کہا انڈیا کے کھان پان میں ملاوٹ بہت زیادہ ہو گئی ہے, اس لیے. سمجھ گئے؟ انڈیا میں روزانہ 14,000 کروڑ لیٹر دودھ اتپاد ہوتا ہے. کتنا؟ 14,000. بولو. 14,000. جنرل نالج بھی بتاتا تمہیں یہ مولوی ایسا ہے جو دین کی بات بھی بتاتا, جنرل نالج بھی بتاتا. روزانہ کتنا دودھ اتپاد ہوتا ہے انڈیا میں؟ 14,000 کروڑ لیٹر. اور کھپت کتنی ہے؟ 64,000 کروڑ لیٹر. تو یہ جو 40, یہ جو آپ کا بچہ کتنا 50,000 کروڑ لیٹر, یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ سب لوکل بن رہا ہے. کھپت ہے 64 اور بن رہا 14. یہ باقی کا جو 50 ہے یہ سب لوکل ہی تو بن رہا ہے. مرغے میں ملاوٹ, بھنڈی میں ملاوٹ, تورئی میں ملاوٹ, آلو میں ملاوٹ, ہر چیز میں ملاوٹ, ہائیبریڈ چل رہا ہے. اس لیے ڈاکٹروں نے کہا ہے جو 1 مہینہ بھوکا رہے سال میں وہ کینسر سے بچ جائے گا. اے مسلمانوں, تمہارے مذہب اسلام ہے 1 مہینے کا روزہ فرض ہے. 1 مہینہ روزہ رکھو, کینسر سے مکتی حاصل کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر جہنم سے بچنا چاہتے ہو تو روزہ رکھو, کینسر سے بچنا چاہتے ہو تو روزہ رکھو. یہ تو نیا سبحان اللہ. روزہ رکھنے میں انسان بھوکا ہوتا ہے, اور جب بھوکا ہوتا ہے نا تو اس کی باڈی کو کچھ چاہیے ہوتا ہے. جب باڈی کو کچھ چاہیے کھانے کے لیے, کھانا تو ملنے کا ہے نہیں, تو باڈی پتہ کیا کرتی ہے؟ جو کینسر کے کیٹانو ہیں باڈی انہیں کو کھا جاتا ہے. سبحان اللہ. جو گندے کیٹانو ہیں نا باڈی انہیں کو کھا جاتی ہے. اس لیے روزہ رکھو اور صحت مند ہو جاؤ. بچے نے کہا میں روزہ دار ہوں اس لیے کھانا نہیں کھاؤں گا. میں نے پوچھا بیٹا رمضان کا مہینہ بھی شروع نہیں ہوا تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ بچے نے جواب دیا کیا کرنے ہیں, ماں کی گود میں جب سے آنکھیں کھولی اپنی ماں کو روزہ رکھتا ہوا دیکھا. ماں کی وجہ سے ہماری بھی عادت پڑ گئی. کیا پڑ گئی ہماری بھی؟ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میک کا عید کو زیادہ آپ کو آواز میری کم سمجھ میں آ رہی ہے. بات ایسا تو کچھ نہیں ہے, یہ بتا مجھے ایسا کچھ نہیں ہے. تو اتنی دمدار بات بول رہا ہوں, آپ کیسے سست بیٹھے ہو؟ ذرا دور سے بولو سبحان اللہ. کبھی کبھی ہوتی ہے ایسی باتیں جو ابھی ہو رہی ہے. بچے نے منع کر دیا روزہ دار ہوں اس لیے
کھانا نہیں کھاؤں گا۔ میں نے بچے سے کہا 1 منٹ رک جا۔ حبیب میری بار کا عرض کرتا حضور میں گھر کے اندر گیا، میں نے بیوی سے کہا نہیں آئے گا، روزہ دار ہے، منع کرنا نہیں کھاؤں گا۔ بیوی نے کہا مجھے وہ بچہ گھر کے اندر چاہیے، میں چاہتی ہوں کہ اس بچے کا قدم میرے گھر میں رکھا جائے۔ اور منیٹر کا حکم ہو گیا تو اب کہتے ہیں بلا کے لائے، پھر گیا دروازے پہ کہنے لگا چلو، بچہ کہنے لگا کیوں چلوں؟ کہنے لگا ایک کام کرو بیٹا، تمہارا اب تو روزہ ہے، تم میرے گھر چل کے تھکے ہو، آرام کر لینا، شام کو افطار کی دعوت قبول کر لو، شام میں افطار کر کے چلے جانا۔ سبحان اللہ۔ کیا کر کے چلے جانا؟ افطار۔ میں نے جب افطار کی بچے کو پیشکش کی تو بچے نے افطار کی دعوت قبول کی۔ بچہ بولا ٹھیک ہے، میں تھک بھی گیا ہوں، میں شام تک آرام کر لوں گا، شام کو افطار کر کے چلا جاؤں گا۔ میرا کان کھول کے سننا، کہنے لگا بچہ گھر آ گیا۔ بچہ جیسے ہی گھر آیا، میری بیوی بچے کی منتظر تھی، بچے کے انتظار میں کھڑی تھی۔ جیسے ہی میری بیوی کی نظر بچے کے چہرے پہ پڑی تو بیوی دیکھتی رہ گئی، پلک نہیں مارتی، جھپکتی نہیں پلک، اب تو بچے ہی کو دیکھ رہی ہے۔ میں نے کہا کیا ہو گیا؟ بچے کو دیکھنے میں اتنا گم ہو گئی۔ بیوی تھوڑی دیر کے بعد بولی جتنے لوگوں کی میرے برتھ ڈے پہ دعوت کی تھی نا، سب کو منع کر دے، دعوت کینسل۔ میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کیا بات، پارٹی کینسل ہو گئی کیا؟ سب کی دعوت کو منع کرا رہی ہو؟ بیوی نے کہا دعوت کینسل ہے، پارٹی کینسل نہیں ہے۔ آج دعوت کسی دنیا دار کی نہیں ہوگی، آج ایک روزہ دار کی ہوگی۔ پارٹی کینسل نہیں ہے، پارٹی تو ہوگی مگر دنیا دار کی نہیں ہوگی، روزہ دار کی ہوگی۔ جی دار کی نہیں ہوگی، ہوگی، وفادار کی ہوگی، شرابیوں کی نہیں ہوگی، نبی کے غلام کی ہوگی۔ آج یہ روزہ دار میرا مہمان بنا ہے، آج دن سے پارٹی ہوگی، آج ایسی نامی گرامی پارٹی ہوگی کہ ساری زندگی تو بھی یاد رکھے گا۔ مگر آج کسی دنیا دار کو لانا، آج میرا گھر ہے، یہ دیندار ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ نے سب کو منع کر دیا، دعوت کینسل۔ اچھا تو بن، تو کہتا ہے دنیا مخالف ہے، ایک بار نبی کا وفادار بن کے دیکھ، دنیا تیری چوکھٹ پہ نہ آ جائے تو کہنا۔ بے شک تم کہتے ہو دنیا ہم سے بے وفائی کر رہی ہے، تم نے نبی سے بے وفائی کی ہے، تو ایک بار نبی کا وفادار بن جا، دنیا تیری وفادار بن جائے گی۔ ارے تو دیکھتا نہیں خواجہ غریب نواز کو اپنی قبر میں لیتے ہوئے 800 سال ہو گئے، آج بھی ساری دنیا ان کی چوکھٹ پہ جا رہی ہے، کیوں؟ اس لیے غریب نواز نبی کا وفادار ہے، اس لیے ساری دنیا غریب نواز کی وفادار ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خواجہ کو ہندوستان، خواجہ کو ہندوستان، سید شاہ حضور ابو الفضل فتح پیاپا دامت، سید شاہ حضور ابو بکر فتح پیاپا دامت نہیں چھوڑیں گے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ ماشاءاللہ۔ نیند آ رہی ہے تو ختم کر لیں، بہت لمبی تقریر ہو گئی اور ماشاءاللہ بڑا کامیاب آپ کا جلسہ ہے، اور میں مبارکباد کروں گا اپنی ماں بہنوں کو، یہ بھی بہت اچھا سن رہی ہیں، ورنہ یہ باتیں زیادہ کرتی ہیں، سنتی کم ہے، لیکن آج سن رہی ہیں، اللہ کا کرم ہے۔ میری ماں بہنوں میری بات سن کر جا رہی ہے تو ایک بات پہ میری عمل کرنا، آج کے بعد پردے کا لحاظ رکھنا۔ یہ جو دروازے پہ بیٹھ کے باتیں کرتی ہو نا، باتیں کرتی ہو، دوسری بھی وہیں آ جاتی ہے، پڑوسن بھی وہیں آ جاتی ہے، ادھر کی بھی وہیں آ جاتی ہے، دروازے پہ بیٹھی ہو، راستہ چل رہا ہے، میری بہنوں ایسا نہ کیا کرو، گھر کے اندر بیٹھو، کوئی کام بھی کرنا ہے تو گھر کے اندر بیٹھ کے کرو، پردے کا لحاظ رکھو، پردے کا خیال رکھو، جس گھر میں پردہ اس گھر میں برکت ہے، جس گھر میں پردہ اس گھر میں رحمت ہے، جس گھر میں برکت ہے، جس گھر میں پردہ ہے اس گھر میں جلوہ ہے۔ کہنے لگی جاؤ، سب کی کینسل بچے کی، اور کہنے لگی اس نے گھر میں کئی طرح کے کھانے بنائے،
میری بیوی نے بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ کھانے بنائے، اپنا برتھ ڈے بھی بھول گئی، اتنا اچھا کھانا بنا کے شام ہوئی دسترخوان پہ کھانا سجا دیا۔ میرا مہمان بچہ دسترخوان پہ بیٹھ گیا، افطار کا وقت قریب آ گیا، مسجد میں اذان مغرب ہونے لگی، بچے نے بسم اللہ پڑھ کے روزے میں افطار شروع کر دیا۔ بچہ روزہ افطار کا فارغ ہوا، نماز مغرب پڑھا، بچہ جانے لگا، میری بیوی نے اشارہ کر کے کہا اس بچے کو اور روک لینا، یہ بچہ جب سے آیا ہے میرے گھر میں رکھ کے رحمت جھما جھم برس رہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حبیب اجمی کی بارگاہ میں عرض کرتا، میں نے بچے سے کہا بیٹا رات ہونے لگی ہے، راستہ لمبا ہے، یہاں پر عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاؤ اور صبح کو فجر کی نماز پڑھ کے چلے جانا، تمہیں بھی آرام ہو جائے گا اور ہمارا بھی کام ہو جائے گا۔ اللہ، بچے نے میری یہ دعوت بھی قبول کر لی، چلو ٹھیک ہے عشاء پڑھ کے سو جاتے ہیں، فجر پڑھ کے چلے جائیں گے۔ اللہ اللہ، بچہ عشاء پڑھ کے کہنے لگا میں نے گیسٹ روم میں بچے کو بھیج دیا، جو مہمان خانہ ہوتا بچے کو بھیج دیا، بچے نے اپنا دروازہ لگا لیا۔ بچہ جب دروازہ لگایا تو میری بیوی نے مجھ سے کہا او میرے شوہر تم نے کھانا نہیں کھایا، آپ بھی کھانا کھا لو۔ آج پورا دن بھاگم بھاگ میں گزر گیا، جب بات کھانے کی آئی حبیب اجمی کی بارگاہ میں عرض کرتا حضور مجھے کسی کی یاد آنے لگی۔ حبیب اجمی نے فرمایا تجھے کس کی یاد آئی؟ کہنے لگا حضور بات یہ ہے میری ایک نوجوان لڑکی ہے، میری ایک بیٹی تھی، حضور کو پیروں سے اپاہج ہے، ہاتھوں سے اپاہج ہے، جو ایک قدم چل نہیں سکتی، جو ایک لقمہ اپنے ہاتھ سے اٹھا کے کھا نہیں سکتی۔ حضور روزانہ میری بیوی اپنے ہاتھ سے اسے کھانا کھلاتی ہے یا تو میں اسے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتا ہوں۔ جب میرا مہمان اپنے کمرے میں جا کے سو گیا، میری بیوی نے کہا میرے شوہر کھانا تم بھی کھا لو، تو میں نے کہا میں بعد میں کھاؤں گا، پہلے کھانا نکال کے دو۔ میری بیٹی اپنے کمرے میں انتظار کر رہی ہوگی، اسے بہت تیز کی بھوک لگی ہوگی، وہ چل نہیں سکتی ہے، وہ اپنے ہاتھ سے ایک لقمہ کھا نہیں سکتی ہے، پہلے اپنے بیٹی کو کمرے میں جا کے کھانا کھلاؤں گا، اس کے بعد آ کے میں کھانا کھاؤں گا۔ حبیب اجمی کی بارگاہ میں عرض کرتا حضور میری بیوی نے کھانا نکال کے دیا، میں بیٹی کے کمرے میں لے گیا، جیسے ہی بیٹی کے کمرے میں گیا میری بیٹی بولی او میرے باپ آج تو نے بہت دیر کر دیا ہے، مجھے بہت تیز کی بھوک لگی ہے، اور میرے باپ نے آج اپنی بیٹی کو بھول گیا تھا۔ میں نے کہا او میری لفظ جگر او میری بیٹی میں تجھے بھولا نہیں تھا، بات اتنی ہے کہ ایک مہمان ہمارے گھر پہ آیا ہے، مہمان اتنا لاجواب ہے، مہمان اتنا سونا ہے، مہمان اتنا سندر ہے، اور میری بیٹی اس کی خوشی کی وجہ سے میری طرف توجہ نہ رہی، اس وجہ سے دیر ہو گئی۔ بیٹی نے کہا او میرے باپ وہ کیسا مہمان ہے جس کی وجہ سے تو نے مجھے بھلا دیا؟ باپ نے جواب دیا ارے بیٹی مہمان اتنا اچھا ہے، جب سے مہمان آیا ہے میں تجھی کو نہیں بھولا، میں تو اپنے آپ کو بھی بھول گیا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، میں تو خود کو بھی بھول گیا، بیٹی میں نے خود بھی کھانا نہیں کھایا، مہمان بڑا لگا۔ بیٹی نے کہا مجھے تو بتاؤ مہمان کیسا ہے؟ کہنے لگا میں نے اپنی بیٹی کو کھلاتے وقت سارا قصہ سنا دیا، مہمان ایسا ہے۔ بیٹی نے سنی اور سن کے بولی میرے باپ اگر مہمان اتنا اچھا ہے تو آج پوری رات بھی اگر کھانا نہیں کھلاتا میں تب بھی تجھے معاف کر دیتی، میں تب بھی تجھے معاف کر دیتی۔ کہنے لگا میں نے بیٹی کو کھانا کھلایا، ہاتھ دھلایا، منہ دھلایا، بیٹی کو لٹایا، چادر اڑایا، دروازہ بند کر کے میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ حضور میں نے میری بیوی نے کھانا کھایا، میں بھی کھانا کھا کے اپنے گھر میں سو گیا۔ بھائی 2 منٹ کی تقریر ہونے ذرا بڑی محبت سے سن لینا، بس میں تقریر ختم کر رہا ہوں، اس لیے کہ میری تقریر 2.25 گھنٹہ ہو چکی، 3 منٹ اور بول دیا تو 2.25 گھنٹہ تقریر میری ہو گئی، بہت لمبی تقریر ہو گئی۔ بس بات کو میں ختم کر رہا ہوں، بہت محبت سے سننا، انشاءاللہ اس 2-3 منٹ کی تقریر میں مزہ آ جائے گا۔ کہنے لگا حضور جب میری بیٹی نے کھانا کھا لیا وہ اپنے کمرے میں سو گئی، میرا مہمان اپنے کمرے میں سو گیا، میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ کہنے لگا آدھی رات ہو گئی، آدھی رات میں نیند میں تھا، میں سو رہا تھا، اپنے بستر پہ تھا۔ حبیب اجمی کی بارگاہ میں عرض کرتا حضور آدھی رات میں میرے کمرے کا دروازہ کسی نے کھٹکھٹا
آیا، میری آنکھ کھلی، اچانک سے میں گھبرا گیا، میں نے اندر سے آواز دی، کون؟ دروازے کے باہر سے آواز آئی، او باپ دروازہ تو کھول، تیری بیٹی کھڑی ہے۔ جو بیٹی پیروں سے معذور تھی، ہاتھوں سے معذور تھی، ایک قدم چل نہیں سکتی تھی، ایک لقمہ اپنے ہاتھ سے کھا نہیں سکتی تھی، وہ بیٹی کیا کہہ رہی ہے؟ باپ دروازہ کھول، تیری بیٹی کھڑی ہے۔ ارے بھئی تعجب ہوگا کہ نہیں ہوگا مجھے بتائیے، بات تعجب کی ہے کہ نہیں ہے؟ بولیے، بہت بڑا تعجب ہے۔ تیری بیٹی کے لیے باپ دروازہ کھول کہنے لگا۔ جب میں نے یہ جملہ سنا تو میں حیرت میں پڑ گیا، یا اللہ میری بیٹی تو چل نہیں سکتی، اپنی سکتی، بیٹھ نہیں سکتی، ایک لوگ اپنے ہاتھ سے اٹھا کر کھا نہیں سکتی، یہ میرے مولا وہ کیسے کھڑی ہے، اپنے کمرے سے نکل کے کیسے آ گئی، یا اللہ یہ کیسے کرشمہ ہو گیا۔ کہنے لگا میں حیرت میں تھا، میں جلدی سے اٹھا، میں دروازہ کھولا، میں نے دروازہ کھول کے دیکھا تو میں نے کیا دیکھا کہ میری بیٹی اپنے پیروں پر کھڑی ہے۔ پیر بھی سلام، ہاتھ بھی سلام۔ میں نے کہا بیٹی کیا معاملہ ہے؟ میں نے کلیجے سے لگا دیا، کہنے لگا میری آنکھ میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ حضور میں نے بیٹی کو کلیجے سے لگا کے کہا کہ میرے جگر کے ٹکڑے، یہ تو بتا تجھے تو دنیا کے حکیموں نے لا علاج کر دیا تھا، یہ تو دنیا کے ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا تھا، میں تو نا امید ہو گیا تھا تیری شفا کو لے کر، تیری بیماری کو لے کر میری بیٹی میں تو نا امید سا ہو گیا تھا کہ شاید زندگی میں تیری شادی بھی کبھی نہ کر پاؤں گا، اس لیے کہ تیری بیماری ایسی ہے کہ تو نہ چل سکتی ہے نہ اٹھ سکتی ہے، تو تو خود بوجھ ہے، دوسرے کی کیا خدمت کرے گی۔ لیکن بیٹی میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں، یہ رات ہی رات میں شفا کیسے، رات ہی رات میں تجھے اچھی کیسے ہو گئی۔ بیٹی نے جواب دیا، او باپ جب تو کھانا کھلا رہا تھا تو اپنے مہمان بچے کا قصہ بتا رہا تھا، تو کھانا کھلا کے چلا گیا، مگر مجھے رات کو نیند نہیں آئی، میں کروٹ پر کروٹ لیتی رہی، آدھی رات ہوئی، جب دل پہ قرار ہوا مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، مولا تو نیکوں کے صدقے میں دعاؤں کو قبول کرتا ہے، میرے مولا مجھے دنیا کے ڈاکٹر نے لا علاج کر دیا ہے، میں اپنے گھر والوں کے کانوں پر بوجھ بن کے رہ گئی ہوں، میرا باپ بتا کے گیا ہے کہ بیٹی آج ہمارے گھر میں بہت نیک مہمان آیا ہے، اے میرے پروردگار اگر میرا مہمان واقعی نیک ہے تو اس کے صدقے میں مجھے شفا دے دے۔ کہنے لگی میرے باپ میں نے اتنی دعا کی، بس دعا کر کے زبان ابھی میرے منہ کے اندر نہیں گئی تھی کہ میں نے کیا دیکھا، میرا ہاتھ بھی سلامت ہو گیا، میرا پیر بھی سلامت ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب اتنا سنا کہ اس کی وجہ سے میرا ہاتھ بھی سلامت ہو گیا، میرا پیر بھی سلامت ہو گیا، وہ حبیب اجمی کی بارگاہ میں عرض کر رہا تھا، حضور میں جھومتا جا رہا تھا، اعلان کرتا جا رہا تھا، جب ان کے جواب ہم دیتے ہیں، شاہان روانہ دی جھولی، محبات کا جب یہ عالم ہے، محبات کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، سیرت مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ بیٹی اعلان کر رہی تھی، نگاہ ولی میں متاثر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر، اگر حضور یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔ بیٹی بولی میرے باپ مہمان کھانا لاجواب ہے کہ اس کے کرم سے، اس کی نگاہ کرم ہوئی، اس کی برکتوں سے، اس کے وسیلے سے دعائیں کی تو اللہ نے شفا دی تھی، چل مجھے اس کا مکھڑا تو دکھا دے۔ سبحان اللہ۔ میں اس کا نظارہ کرنا چاہتی ہوں، اسے ایک بار دیکھنا چاہتی ہوں۔ اللہ اللہ ذرا غور کرنا، باپ کا بیان ہے، حبیب اجمی کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، وہ 12 سال کا بچہ میرے کمرے میں ہے، میں نے بیٹی کا ہاتھ پکڑا، میں کمرے کے پاس لے گیا، میں نے دروازہ کھولا کہ میری بیٹی بھی اس کو ایک بار دیکھ لے، ایک بار اس کا دیدار کر لے۔ حبیب اجمی کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، حضور جب میں نے دروازہ کھولا تو کیا دیکھا، کمرے سے مہمان غائب ہے، بستر خالی پڑا ہے۔ سبحان اللہ، کمرے سے مہمان
غائب ہے بستر. میں حیرت میں پڑ گیا، یا اللہ میرا مہمان کہاں؟ یا اللہ وہ بچہ کہاں؟ کہنے لگا حضور جب میں نے بستر کو غور سے دیکھا تو بستر پہ ایک کاغذ کا ٹکڑا پڑا تھا، میں نے کاغذ کا ٹکڑا اٹھایا، جب کھول کے دیکھا تو اس پہ 3 لائنیں لکھی تھی. پہلی لائن میں لکھا تھا ہم نے تمہارا گھر چھوڑ دیا اس لیے کہ ہمارا راز کھل گیا ہے. بولو 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 سبحان اللہ. اللہ والے اپنے آپ کو چھپا کر رکھتے ہیں، ریاکار اپنے آپ کو دکھا کر رکھتے ہیں. اللہ والے اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں. پہلی لائن میں لکھا تھا ہم نے تمہارا گھر چھوڑ دیا ہے اس لیے کہ ہمارا راز کھل گیا ہے. اب تک تو تم مجبور سمجھ رہا تھا، لیکن اب تجھے پتا چل گیا کہ تیری بیٹی کو شفا مل گئی تو یہ اللہ والا ہے. بس سمجھ آ رہی ہے بھائی نہیں آ رہی ہے؟ اللہ سلام رکھے، اللہ سلام رکھے. ہائے ہائے قربان. کہنے لگا میں نے دوسری لائن پڑھی تو دوسری لائن میں لکھا تھا میں جانتا ہوں تجھے مجھ سے محبت ہو گئی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بچہ کیا لکھ رہا تھا دوسری لائن میں جانتا ہوں تجھے مجھ سے محبت ہو گئی ہے. لکھا تھا اگر واقعی محبت ہے تو سارے گناہوں سے توبہ کر لینا. دنیا میں اگر نہ مل سکے تو کیا ہوا، وعدہ کرتا ہوں مرنے کے بعد میدان محشر میں ملاقات ہوگی. یہاں کے بچھڑے وہاں ملے گے. کہنے لگا حضور محبت تو ہوئی گئی تھی بچے سے اور اس کی کرامت بھی دیکھی، بیٹی کو شفا مل گئی. بس میں نے دوسری لائن پڑھی، میں سجدے میں گر گیا. میں نے کہا یا اللہ مجھے معافی کر دے تو. یا اللہ آج میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، اس بچے کے صدقے میں میرے گناہوں کو معاف کر دے. میں توبہ کیا، سجدے سے اٹھا، آنکھوں میں آنسو کے سچے دل سے توبہ کرتا اٹھا. میں نے پھر پرچہ لیا، پھر پڑھنے لگا، پھر پرچہ لیا، پھر پڑھنے لگا. آخری بات بتا رہا ہوں بس تقریر ختم. اور آخری بات